ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے آپ کو عید کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی پوری ٹیم آپ کے ساتھ ہے. کیمرے پہ شاید آپ کو میں اور علی نظر آ رہے ہیں, لیکن ابھی ہمیں کچھ مہمانوں نے بھی جوائن کیا. علی, بکرے کی گفتگو ہم نے یہاں پہ روکی, اس پہ مزید بھی بات کریں گے, لیکن جو اسٹوڈیوز میں مہمان آئے پہلے ان سے بات کرتے ہیں. ان سے ضرور بات کرتے ہیں, جو ان کا تعارف کرا دیتے ہیں. آج کی ہماری پہلی مہمان شخصیت ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر میجر جنرل ڈاکٹر اظہر محمود کیانی, کمانڈنٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی NIST راولپنڈی, پروفیسر میڈیسن اینڈ کارڈیولوجی آرمی میڈیکل کالج. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر جمیل کلندر, مذہبی اسکالر ہیں, اور آپ سے پہلے بھی کئی مرتبہ مختلف ریلیجس ٹاپکس پہ بات ہو چکی ہے. آپ کی بھی تشریف آوری کا بہت شکریہ. اور تنزیلہ, آج کے پروگرام میں یقیناً جہاں ہم بات کر رہے ہیں قربانی کی, جذبے کی, تو یقیناً ساتھ میں صحت کو بھی لے کے ہم نے چلنا ہے. بالکل, اور کیونکہ نیوز اینڈ کرنٹ افیئرس کا حصہ ہوتے ہوئے ہماری ذمہ داری بنتی ہے آپ کو یہ بھی بتانا کہ اگر آپ دل کے مریض ہیں تو آپ کو اس عید پہ کیا احتیاط کرنی چاہیے, اور اگر آپ دل کے مریض نہیں بننا چاہتے ہیں, کوئی بات دل پہ نہیں لینی چاہیے, اور اگر آپ دل کے مریض نہیں بننا چاہتے تو بھی آپ کو احتیاط کرنی چاہیے. کیانی صاحب سے گفتگو کا آغاز کریں گے, لیکن اس سے پہلے کہ ہم لوگوں کو ویسے ڈرانا شروع کر دیں, آپ دونوں کو ہماری طرف سے بہت زیادہ ساری عید مبارک اور بہت شکریہ. خیر مبارک سر آپ کو بھی. عید کی جو مصروفیات ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ ہم لوگ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ وہ بکرے کی ایک دوڑ لگ جاتی ہے, پاکستان میں تو کچھ فیشن سا بن گیا ہے, تو کیا آپ بھی اس دوڑ کا حصہ ہیں؟ بالکل جی, جب بکرا عید ہے تو اس بکرے کی دوڑ تو لگتی ہے. اور گھر میں سے کس کا پریشر سب سے زیادہ ہے, مطلب بچوں کا, بیگم کا, کس کا؟ نہیں, وہ یہ تو ایک قربانی ہے جس میں سب کا ہی ہوتا ہے. اچھا, کہیں بکرا لیتے ہوئے آپ اس کا بھی دل کا معائنہ نہیں کرتے کہ دیکھا جائے کہ وہ تو بہت ضروری ہے, اگر وہ اسے بھی دل کی کوئی بیماری ہے تو وہ تو اس کے لیے فٹ ہی نہیں ہے, قربانی کے لیے فٹ ہی نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ویسے یہ علی نے ایک بڑے سیریس اس میں کہا کہ کیا ہمارے ہاں کوئی اس طرح کا ٹرینڈ نہیں ہے میرے خیال میں کہ چیک کیا جائے کہ جو جانور قربانی کے لیے لے کے آیا جا رہا ہے, کیا اس میں ظاہر ہے بھی جانوروں کی بیماریاں ہیں, ہم شاید ان کو اگنور کر دیتے ہیں. جی ہاں, وہ نارملی پہلے بہت اچھا سسٹم تھا کہ جس میں ایک ویٹرنری ڈاکٹر ہوتے تھے, اور جب اس ٹائپ کی منڈی لگتی تھی, جب تک وہ کلیئر نہیں کرتے تھے تو جانور کو وہاں پہ لے کے نہیں جاتے تھے. بالکل, یہ تو ایک خریدار پہ بھی اور بیچنے والے دونوں پہ فرض ہوتا ہے کہ دیکھیں کہ جو بھی بکرا یا جو بھی جانور قربانی کے لیے لینا ہے تو اس کو کوئی بیماری یا ایب تو نہیں ہے. اگر ایب ہے تو قربانی کے لیے فٹ ہی نہیں ہے وہ. تو آپ نے اس لیے دونوں کی جو ہے ذمہ داری ہے, لیکن ساتھ میں گورنمنٹ نے پہلے کیا, اور ابھی مجھے نہیں پتا کہ آج کل کیا سسٹم ہے, کہ ویٹرنری ڈاکٹر ضرور چیک کرتے ہیں کہ مسئلہ ایج اس کی پوری ہے کہ نہیں ہے, کوئی ایسی آبویس کوئی بیماری تو نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ اس. اور اب تو ٹھنڈ کا موسم ہے, تو ٹھنڈ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ بیماریاں ہوں, اور آپ جو جانور خرید رہے ہیں وہ کیونکہ جہاں پہ بیماریوں میں رکھا ہوتا ہے وہ اوپن جگہ ہوتی ہے. اسکن کے پرابلمز ہیں, پیٹ کی بیماریاں ہیں, انفیکشنز ہیں, یہ اور لیور کی ان کی بیماریاں ہوتی ہیں. بہت کھانسی بھی کچھ ہم نے دیکھا ہے کہ جانوروں کو ہوتی ہے, بیسیکلی انفیکشن والی ہوتی ہے, اور کھانسی اور سردی ٹھنڈ کی وجہ سے یہ ساری بیماریاں میں آ جاتی ہیں. لیکن یہ جو ہے ویٹرنری ڈاکٹر کا کام ہے, ذرا دیکھے کہ وہ ہمارا عمل تو شروع ہوتا ہے جب بکرا قربان ہو کے گوشت بن جاتا ہے اور لوگ کھانا شروع کرتے ہیں, وہ سوچے سمجھے بغیر کھانا شروع کرتے ہیں, فرمائشیں شروع ہو جاتی ہیں کہ جی آج باربیکیو میں یہ ہونا چاہیے. جی ہاں بالکل, اور اس میں سے جو بڑی اوور ایٹنگ ہوتی ہے, بہت زیادہ سیاق خوری ہوتی ہے, گوشت ایک دم سمجھتے ہیں کہ یہ بس آخری دن ہے اور آخری کھانا ہے اور آخری گوشت ہے, اس کے بعد ملے گا. تو میری جو اس پہ آپ کے پروگرام کی وساطت سے جو میں ایک میسیج دینا چاہوں گا کہ ایک تو جو دل کے مریض ہیں انہیں ایک تو پرہیز یہ کرنا چاہیے کہ ان دنوں میں اپنی دوائی بالکل نہ کھائیں, جو میڈیسن کھا رہے ہیں باقاعدگی سے کھائیں, اپنی پراپر ڈوز میں کھائیں, اور اگر وہ گوشت کھانا بھی چاہتے ہیں یا عید پہ کھانا بھی چاہتے ہیں تو زیادہ نہ کھائیں, پیٹ بھر کے نہ کھائیں, تھوڑی بھوک رکھ کے کھائیں, تاکہ وہ بیمار نہ ہو اور ان دنوں میں اسپتال نہ پہنچیں, کیونکہ اس دنوں میں اسپتالوں میں بھی اسٹاف شارٹ ہوتا ہے, اور زیادہ تر ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ایمرجنسیز پہنچتی ہیں وہ ان دنوں میں عید والے دن پہنچتی ہیں, مطلب اپنی بھی عید خراب ہو جائے گی اور گھر والوں کی بھی. اچھا پروفیسر صاحب, ہم بات کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ اوور ایٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے, لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ آخری کھانا ہے. اسی حوالے سے اگر باقی رویوں کی بات کریں, فلسفی جو ہے وہ آپ کا سبجیکٹ بھی ہے, تو آپ کے خیال میں جو قربانی کا فلسفہ ہے اس کو کتنا فالو کیا جاتا ہے؟ یوزلی ایک روٹین کی بات کر رہی ہوں. بات یہ ہے کہ ابھی چونکہ قربانی جو ہے وہ تو ایک سیکریفائس ہے, اس میں تو ایک جذبہ ہے کہ اس کو عام کرنا چاہیے, لیکن جہاں تک یہ جو گوشت کی نوعیت ہے, کوالٹی اور کوانٹٹی ہے, یہ دونوں بڑی کروشل ہیں اور ڈیسائسو ہیں. اس میں ایک مشہور جرمن فلاسفر کہتے ہیں کہ مین از واٹ ہی ایٹس, انسان وہی کچھ بنتا ہے جو وہ کھاتا ہے اور پیتا ہے. اچھا, حتیٰ کہ انسان کی نفسیات بھی جو ہے اور انسان کی جو سائیکی ہے اس میں کھانے پینے کا بڑا فنڈامنٹل رول ہے.
اس میں دیکھنا یہ چاہیے کہ مثلا جو قربانی ہے جو ہم وہ کرتے ہیں اس میں وہ جو جانور ہے وہ کہاں سے چارہ کھاتا ہے, کس کھیت میں چرتا ہے, اور اس میں وہ کھاد جو ہم ڈالتے ہیں وہ کھاد کیا ہے, اچھا وہ آرٹیفیشل ہے نیچرل ہے, اور اس میں اس فصلوں پہ اسپرے کی جاتی ہے نہیں کی جاتی ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ فنڈامنٹل ہیں. پہلے یہ چیزیں تقریباً 3-4 ڈیکیز پہلے بیماریاں نہیں ہوتی تھی دل کی. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو چیزیں ہم کھاتے تھے وہ نیچرل, وہ آرٹیفیشل نہیں ہوتی تھی. اس پہ تو ڈاکٹر صاحب سے کمنٹ لیں گے ہم, بلکہ اس میں ساتھ میں یہ بھی کہ کیا جو ہم کھاتے ہیں اس کا ہماری سوچ پہ بھی کوئی اثر ہوتا ہے؟ بہت زیادہ بہت زیادہ. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ایک شخص جو ہے وہ اس سے میں ملا ایک جگہ, میں کتابیں خریدنا چاہتا تھا, نیچے گیا یہ اپارہ کے قریب ایک مکتبہ تھا, تو وہاں ایک مولوی صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ آپ یہ کتابیں مذہبی کتابیں دیکھ رہے ہیں, اس میں کیا کوئی عربی جانتے ہیں؟ میں نے کہا تھوڑی سی بہت شدھ بدھ ہے. تو اس نے باتوں باتوں میں بتایا کہ ایک انڈونیشیا کے ایک جزیرے میں ہم گئے, تو ایک جزیرے میں جو ہے ہماری جماعت کی تشکیل ہو گئی. وہاں جب ہم گئے تو وہاں 3-4 مہینے گزار کے میرے اندر جو ہے ایک میری حصیں ایکٹیویٹ ہو گئیں, ایک عجیب روحانیت اور نورانیت پیدا ہو گئی. تو اس میں یہ تھا کہ میری کوئی نفلی زیادہ نہ عبادت کی نہ نفلی نہ تمام سلسلے. جب میں نے چیک کیا کہ وہاں تمام خوراک نیچرل ہے, اور وہاں یہ انڈونیشیا کی جزیرے میں, اس جزیرے میں جس کا اس نے نام بتایا کہ عورتیں ایڈمنسٹریشن میں, پولیس میں اور فوج میں ہیں, اور جو مرد ہیں وہ بیبی سٹرز ہیں, لیکن وہاں کوئی کرائم جو ہے رجسٹر نہیں ہوتا. واہ واہ, زبردست. اچھا ڈاکٹر صاحب, پروفیسر صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ شاید کچھ دہائیاں پہلے 3-4 دل کی بیماریاں نہیں ہوتی تھیں. ابھی جب ہم دل کی بیماری کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو کچھ لوگ جو ہیں وہ شاید بہت زیادہ پرجوش ہو جاتے ہیں کچھ چیزوں کے حوالے سے, ان کا جو سٹیمنا ہوتا ہے وہ اتنا نہیں ہوتا, وہ شاید کوپ نہیں کر سکتے چیزوں کے ساتھ, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں 2-3 جو بیسک چیزیں ہیں جو ہمیں بہت کمی آئی ہے پچھلے چند سالوں میں. ایک تو خوشحالی کو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ بہت زیادہ کھانا شروع کرتے ہو, گھر میں کھانے خوراک میسر ہو جائے, اور پھر وہ چیز ہوئی ہے جیسے ہمارے لوگوں میں خوشحالی تھوڑی سی آئی, کچھ لوگ اوور سیز گئے, کچھ باہر گئے, تو انہوں نے جنک فوڈ کھانا شروع کر دیا, چکنائی والی چیزیں زیادہ, بچوں میں خاص طور پہ بہت زیادہ, خاص کر فاسٹ فوڈ والا زیادہ تر ہے سلسلہ, کولڈ ڈرنکس والا سلسلہ ہے, جو سمبل آف اسٹیٹس ہے شاید یہ بھی, وہ سمبل آف اسٹیٹس. ہاں جی میں پی رہی ہوں, میرے یا بچوں کو اتنی آپ نے پاکٹ منی اتنی دے دی, اس نے جا کے بتانا کہ میرے گھر میں, اور شاید ان کی پرائسنگ بھی کچھ ایسی کی جاتی ہے کہ بچے اپنے پاکٹ منی میں اس کو افورڈ بھی کر لیتے ہیں. ہاں بالکل, پزا. اور ابھی یہ آپ جان کے پریشان ہوں گے کہ آج کل جو ہمارے پاس مریض آئے ہیں, بڑی دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے, وہ 20s اور 30s میں آ رہے ہیں. اچھا, 26 والے جوان بندے کو ہارٹ اٹیک ہوا, ویری سیڈ. 30-32 والے کو ہارٹ اٹیک. ریزن یہی ہے کہ یہ جنک فوڈ کھاتے ہیں, اور پھر ایکسرسائز کوئی نہیں ہے, واک نہیں ہے, بائک ہے یا گاڑی ہے, اور کہیں جانا بھی ہے جہاں پہ چلنے کی ضرورت ہے وہاں پہ بھی نہیں چلتے. یہاں سے اٹھ کے ریموٹ کنٹرول سسٹم آ گیا ہے, جو ٹی وی اٹھ کے آن کرنا تھا اور بیٹھ کے آن کرنا ہے. تو یہ بیسک چیزیں ہیں جو, اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں شاید ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارا لائف سٹائل ہے پاکستان میں, ہم لوگوں نے اپنے لائف سٹائل کو کبھی بھی شاید کسی سیٹ سٹینڈرڈ کے حساب سے, رولز اینڈ ریگولیشن کے حساب سے, ٹائم ٹیبل کے حساب سے, ایک ڈسپلنڈ لائف سٹائل کی طرف کبھی سوچا ہی نہیں. کبھی سوچا نہیں. آپ دیکھیں, آپ نے امید ہے کہ ایسے اسکولوں میں پڑھا ہوگا جن کی بڑی بڑی گراؤنڈس تھی, بالکل, اس میں بھاگتے تو ہوتے تھے, صبح پی ٹی ڈرل ہوتی تھی, اسپورٹس ہوتی تھی, شام کو کھیلا کرتے تھے. خاص طور پہ گورنمنٹ اسکولز میں تو وہاں ان کو دیکھ کے دیکھا دیکھی پھر باقی طرف بھی آیا. جتنے اسکول دیکھیں ان کی بڑی گراؤنڈز ہیں, بالکل. آج کل تو اسکول گھروں میں کھلے ہوئے ہیں, گراؤنڈ تو ہے ہی کوئی نہیں. مطلب بچوں کی جو فزیکل ایکسرسائز تھی وہ بالکل ختم, اور زیادہ تر کمپیوٹر گیمز پہ آ گئے ہیں, ٹی وی پہ آ گئے ہیں, ڈراموں پہ, ڈش پہ آ گئے ہیں, اور وہاں سے اٹھتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, فاسٹ فوڈ آ کے ٹی وی کے سامنے یا کمپیوٹر کے سامنے آ کے بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اسی حوالے سے ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. یقیناً صحت کے بہت سے اہم سوالات ہیں جو کہ ذہن میں, اور ساتھ میں مذہبی نقطۂ نظر سے عید پر کیا ہمارا رویہ ہونا چاہیے اس پہ بھی ہم بات کریں گے ڈاکٹر جمیل قلندر سے. وقت ہوا چاہتا ہے جی ایک بریک کا, حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے ہماری لائیو ٹرانسمیشن عید اسار. ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے آپ کو اپنی اسپیشل ٹرانسمیشن عید اسار میں.
اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں مہمان بھی موجود ہیں. بات ہم کر رہے ہیں کچھ لائف سٹائل کے حوالے سے, کیونکہ کبھی کبھی خاص مواقع جب علی آتے ہیں, ہم نے شادیوں پہ بھی دیکھا ہو, آپ نے دیکھا ہوگا یقیناً, اور میں بھی نوٹ کرتی ہوں, بلکہ میں تو شادیوں سے رش اور وہ جو دھکم پیل ہوگا اس کی وجہ سے ہمیشہ کھانا کھائے بغیر ہی واپس آنے کو ترجیح دیتی ہوں, کیونکہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے, اگر تنزیلہ کہہ رہی ہیں تو مان لیجئے. ہاں جی بالکل, آپ ضرور مانیں, کیونکہ وہ جو شاید انوائرمنٹ کی بھی بات ہو رہی تھی, ہمارے ہاں اس طرح کا ڈسپلن لائف سٹائل کے حوالے سے, رہن سہن کیسا ہونا چاہیے, آپ کو کیسے بیٹھ کے کھانا کھانا چاہیے, شاید یہ تربیت ہے, تعلیم تو ساتھ میں یہ کہ تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے دوسرے لوگ اپنا گزر بسر کر رہے ہیں, جو ان کا لائف سٹائل ہے, ان کو دیکھ کے پھر ہم سمجھتے ہیں شاید وہ زیادہ بہتر ہے. وہی بات جو کچھ دیر پہلے اسٹیٹس سمبل کی ہو رہی تھی, اب کسی شادی بیاہ کی آپ بات کر رہے ہیں, وہاں اس تقریب پہ جانا ہے تو تاخیر سے جائیں گے کہ جی ہونا ہی تاخیر سے, ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کو چینج کرنا ہے. اور آج کے پروگرام میں ہم اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ ڈسکشن بھی کر رہے ہیں, ساتھ میں چائے بھی چل رہی ہے, اور میں تو چائے پی رہا ہوں لیکن تنزیلہ نہیں پی رہی, اب کیوں, وہ تو تنزیلہ چائے پی چکی ہوں. ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی تھی پروفیسر صاحب کے, انوائرمنٹ ایک تو بہت ضروری ہے, انہوں نے کہا تھا کہ گراؤنڈز نہیں ہیں بچوں کے حوالے سے, بڑے ارلی ایجز کے جو پیشنٹس ہیں وہ آ رہے ہیں جن کو ہارٹ ڈیزیزز ہیں, تو یہ انوائرمنٹ کس طریقے سے ہم لوگ, اگر مطلب اٹس نیور ٹو لیٹ, ابھی بھی کوشش کی جا سکتی ہے, کیا کیا اقدامات ہونے چاہیے آپ کے خیال میں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے, میں چاہتا تھا کہ آپ یہی سوال کریں. اس میں یہ ہے کہ انوائرمنٹ جو ہے پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول, انسان کی جو فزیکل ہیلتھ اور مینٹل ہیلتھ. اس میں مشہور چرچل کا ایک مقولہ ہے کہ اگر آپ ایک قوم کی یعنی ذہنی ارتقاء چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیپیشیس ہاؤسز بنائیں, جہاں پلے گراؤنڈ ہوں, جہاں اوپن سکائی ہو, وغیرہ وغیرہ ہو. ہماری جو یہ اسلام آباد میں یا ابھی جو رجحان ہے, جو ہمیں ہاؤس اسکیم کا جو سلسلہ شروع کیا ہے, جیسے آبادی بڑھ رہی ہے, جس پر آبادی بڑھ رہی ہے, یہ بالکل ٹوٹلی نان کنڈیوسو ٹو ہیلتھ. لیکن یہاں پر ٹیکسچرل وزڈم نہیں ہے. یہاں پہ اس موقع پہ آپ سے میں بھی جاننا چاہوں گا کہ اگر ہم یہاں کی بات کریں تو ہمارے ملک میں نسبتاً جو رہنے کا لائف سٹائل ہے, گھر زیادہ اسپیشیس ہیں ایز کمپیئر ٹو دا ویسٹ. ویسٹ میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ تو بالکل چھوٹے چھوٹے گھر, بلاکس, اور ایک ہی گلی میں کتنے سے گھر بن جاتے ہیں. لیکن وہاں پہ شاید کمیونٹی اور طرح سے ایک مسئلہ ہے کہ وہاں سینیٹیشن کا مسئلہ نہیں ہے. سینیٹیشن, سینیٹی, سینیٹوریم اینڈ sanitation, they are interrelated. When there is sanitation, the total environment is just like a sanatorium, and it brings sanity. If there is no sanitation, there will be insanity. یہ انوائرمنٹ کا ایک بہت بڑا ہم تعلق ہے. اس میں یہ ضروری ہے کہ ہم جو گھر بنائیں وہ کھلے بنائیں. یہ اندر سے جو ہم تنگ گھر بنا رہے ہیں, یہ خصوصاً اسلام آباد میں, اور اس کا رجحان جو بڑھ رہا ہے, یہ بڑا ڈینجرس ہے. اس کو ہم نے فیشن سمجھا ہے. مغرب میں جو گھر بنتے ہیں وہ اس کے انوائرمنٹ اور کلائمیٹ کے مطابق بنتے ہیں. صحیح. وہاں 24 گھنٹے رینی ویدر ہے, وہ ہے, اور کلاؤڈز ہیں, اور بارش ہے, اس کے لیے وہاں پہ جو کمیونٹی سسٹم ہے, وہاں پہ جو کمیونٹی کے حوالے سے ڈیولپمنٹ ہے, جو سیکٹرز بنے ہوئے ہیں, وہ بڑے میرا خیال ہے بہت ڈیولپڈ ہیں. وہاں پہ شاید ضرورت نہیں ہوتی گھروں میں, پلانڈ ہے کافی. وہاں جو ہے وہ موومنٹ بہت زیادہ ہے, پلے گراؤنڈ ہے, مختلف ریکریشن اور فزیکل سپورٹ کے وہ ہیں, سینٹر ہیں. یہاں تو ہے نہیں. یہاں پر ایک فیملی, مثلا یہ گھر جو اسلام آباد کے بن رہے ہیں, یہاں گھروں میں ایک پلے گراؤنڈ نہیں ہے, کھیل کود کا سلسلہ نہیں ہے. آپ تمام جگہ سے زیادہ جو انہوں نے کہا تھا کہ انڈور جو گیمز ہیں. لیکن علی, اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر صاحب کے پاس جاؤں, ناظرین کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ عید اسحار کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ ہمارے ساتھ ہیں, اور ابھی کچھ سنجیدہ گفتگو اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ گوشت کھانے کا جو رجحان ہوتا ہے عید کے ان 3 دنوں میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے. بیماریاں بہت زیادہ ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 20 اور 30 سال مطلب 20 اور 30 کے بیچ کے جو ینگسٹرز ہیں وہ ہارٹ پیشنٹس بن کے آ رہے ہیں, جو کہ ظاہر ہے اگر ہماری یوتھ ہیلدی نہیں ہوگی تو شاید ہم بڑے جو عمر کے لوگ ہیں ان کے حوالے سے زیادہ پریشانی کا جو ہے سامنا کر سکتے ہیں. بلکہ تنزیلہ اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ بہت ہی افسوس کے ساتھ اب بہت سے لوگ اس طرح سوچتے ہیں کہ کوئی کسی کی فیملی میں جائے تو جا کے کہتا ہے کہ آپ سب تو بہت زیادہ ینگ دکھائی دیتے ہیں, آپ 40s میں ہیں, لیٹ 40s میں, ارلی 50s میں, تو کہتے ہیں کہ جی وی ڈائی ینگ. تو وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, ایک سوچ ہی بن چکی ہے کہ جی ہم نے زیادہ عرصہ تو جینا ہے ہی نہیں, تو جسٹ لیو یور لائف ٹو دا میکس. ڈاکٹر صاحب یہ جو اپروچ ہے کہ لیو یور لائف ٹو دا میکس, کہ ہم نے زیادہ دیر تو جینا ہے نہیں, تو جتنا بھی جینا ہے اس کو بھرپور طریقے سے جیا جائے, اس اپروچ پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو بڑی اچھی اپروچ ہے, بھرپور طریقے سے جیا جائے لیکن صحیح طریقے سے جیا جائے.
اس میں یہ بات جیسے ہم نے شروع میں کی کہ آپ جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں ان کو آپ فالو کریں کہ آپ مناسب مقدار میں آپ خوراک کھائیں, مناسب مقدار میں آپ ایکسرسائز کریں, سگریٹ نوشی جو ہے جو بہت عام ہوگی اس سے پرہیز کریں, اور یہ فاسٹ فوڈ ہے سے بچنے کی کوشش کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے ہیں ڈوز اینڈ ڈونٹس کو جو ہے وہ فالو کرنا چاہیے. پاکستان میں نے تھوڑی دیر پہلے علی سے یہ کہا تھا کہ شاید تربیت کا حصہ ہونی چاہیے یہ چیزیں. ہمارا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے وہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ لیک کرتی ہیں چیزیں, وہاں کوئی نہیں بتاتا, صرف سلیبس کور کروا دیا جاتا ہے اور یہ نہیں بتایا جاتا زندگی گزارنی کیسے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, یہ بڑی سینیٹیشن اور ہائیجین بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. آپ اسی عید کے حوالے سے دیکھیں کہ آپ قربانیاں ہوں گی, گندے ادھر پڑا ہوگا, اوجری ادھر پڑی ہوگی, کھال ادھر پڑی ہوگی, اور اس کو صاف کوئی نہیں کرے, ادھر چھوڑ کے سارے چلے جائیں گے. یہ شاید کسی اور نے کرنا, یہ ہم نے خود کرنا ہے. میں اپنے گاؤں میں جاتا ہوں, میں کلینک کر رہا ہوں, فری کلینک پچھلے 10 سال, اور وہ میری کمیونٹی, وہ لوگ مجھے جانتے ہیں, انہیں پتا ہے میں جو بات کر رہا ہوں صحیح بات کر رہا ہوں, انہیں میری بات پہ یقین. اور میں آپ کو بتاتا کہ مجھے 10 سال میں نے جو انہیں بتایا ہے اس کے میں مطلب ہمارے یہاں اگر کمیونٹی ڈیولپ کرنے کا, آپ اپنی کمیونٹی کو آن کریں, اور آپ کا جو ہے وہ فرض بنتا ہے کہ ان کے پاس جائیں, اگر آپ کے پاس کوئی نالج ہے ان کے ساتھ شیئر کریں. کوئی لیکن ڈاکٹر صاحب اس کی کور ریزن کیا ہے کہ اب اتنا زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہارٹ پیشنٹس ہوتے ہیں, اتنی ینگ ایج میں ہوتے ہیں, کیا ایٹنگ کی جو ٹائمنگ ہے کہ جس طرح دوپہر کا لنچ ہے, ناشتہ کسی اور وقت ہو رہا ہے, لنچ کے وقت لنچ جو ہے وہ شام کو ہو رہا ہے کسی اور وقت, اور پھر ڈنر اور بھی لیٹ ہو رہا ہے. اور ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کروں گی میں علی کے پوائنٹ میں کہ جو ڈائٹنگ کا ایک کانسیپٹ ہے, یہ کانسیپٹ اس میں بہت زیادہ انٹرنیشنلی ایٹکنز ڈائٹ بہت زیادہ پاپولر ہوئی, جو کہ میرے خیال سے پیورلی فائبر تھا اس میں. یار دیکھیں ہماری جو پروٹینز خوراک ہے پاکستان کی بڑی سادہ خوراک ہے. یہ جنک فوڈ اور یہ فرائیڈ چیزیں یہ تو بعد میں آئی ہیں. ابھی دیکھیں شروع میں اگر آپ زیادہ سوکھی روٹی کھا لیتے تھے, چٹنی کے ساتھ کھا لیتے تھے, سالن کے ساتھ کھا لیتے تھے, پراٹھے نہیں ہوتے تھے, فرائیڈ چیزیں منیمم ہوتی تھی, پھر اس کے ساتھ فزیکل ورک ہوتا تھا. کیا بجائے بائک کے آپ کچھ تھوڑا بہت 4-5 کلومیٹر دن میں پیدل چل لیتے تھے کسی نہ کسی بہانے سے. ابھی تو آپ 1 کلومیٹر بھی نہیں چلتے. اور پھر آپ کی خوراک والی بات کہ ٹھیک ہے صبح ناشتہ کر لیا, ایک ہیوی, دوپہر کو اسکپ کیا لنچ, رات کو جا کے لیٹ جا کے کھایا, اور کھا کے فوراً ٹی وی سامنے بیٹھ کے اور اگلے 3-4 گھنٹے ٹی وی کے سامنے آپ بیٹھے رہے, پروگرام دیکھتے رہے. اس میں فزیکل ایکٹیویٹی کا کوئی رول ہی نہیں ہے. اور پھر آپ کی جو سوشل پرابلمس ہیں, جو پریشرس ہیں کہ ایک بندہ گھر میں کمانے والا ہے اور سب کو اس نے کھلانا ہے, اور سارے بیٹھ کے کھا رہے ہیں, اور یہ نہیں کہتے کہ اس پہ کتنا بوجھ ہے اور ہم سب نے شیئر کرنا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. مطلب جو نفسیاتی بوجھ ہے, پروفیسر صاحب سے اس حوالے سے کمنٹ لیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ پریشرز بہت زیادہ, ہمارے ظاہر سوسائٹی کا سیٹ اپ کچھ ایسا ہے کہ ایک شخص ہے, اس نے بہت ساری جگہوں پہ بہت ساری ذمہ داریاں نبھانی ہیں, تو وہ جو پریشر ہے وہ کس طریقے سے ہیلتھ کو اور آپ کے لائف سٹائل کو, آپ کی ٹائمنگز کو کس طرح سے ڈسٹرب رکھتا ہے؟ یہ سوال بھی بڑا اہم ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے ایک بہت, اس کے لیے کئی سیشن ہونے چاہیے. پریشر جو ہے اس کا ایک تعلق ہے, اور یہ کتابی بھی لکھی جا چکی ہے, ٹینشن اینڈ پریشر اینڈ کینسر. کینسر کا جو اس میں مطالعہ کیا گیا ہے, اور خصوصاً پیپٹک یا تمام بلڈ لیوکیمیا, اس میں پریشر جو ہے اور جو ٹینشن ہے اس کا اہم رول ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو یہ سلسلہ ہے کہ ہر شخص جو ہے, مثلا صاحب نے جو گفتگو کی کہ گھروں میں ایک شخص جو ہے وہ ارننگ ہے اور باقی سب جو ہے وہ کرتے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھتے ہیں, یہ جو ہے اس کا ایک سوشیولوجیکل فینومین ہمارے اس میں پاکستان میں. اس کو ہم کرنا چاہیے, the sooner the better, it should be remedied. آپ نے بھی ریمیڈی کی بات کی ہے. ریمیڈی یہاں تو اس کی یہ ہے کہ آپ اس پرابلم کو, نفسیاتی مسئلے کو حل کرنے کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے کہ ٹینشن, پریشر ریلیز. لیکن علی ایک چیز پتہ ہے آپ کو, ہمارے پاکستان میں بدقسمتی سے ڈاکٹر صاحب اور یہ پروفیسر صاحب دونوں اس سے ایگری کریں گے کہ ہم لوگ جو نفسیاتی مسائل ہیں ان کو بیماری نہیں سمجھتے, سوائے اس کے کہ جب کوئی شخص مکمل طور پہ پاگل ہو جائے اور وہ جو معمول کی زندگی ہے اس سے کٹ جائے, سسٹم سے کٹ جائے, تو پھر ہم اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں. یہاں پہ روٹین کے چیک اپس کا کوئی رجحان کبھی کبھار وہ نہیں ہوتا اور اس کو بنا دیا جاتا ہے یہ کہہ کے کہ تمہیں کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے. لیکن اس صورت میں خود سے کیا جا سکتا ہے, کیونکہ بدقسمتی سے وقت بھی نہیں ہوتا ہے ہمارے پاس ڈاکٹر کے پاس جانے کا. یہ ہمارے ہاں جو ہاؤسنگ کا سلسلہ ہے, کنجیشن جو ہے, اٹ برنگس ٹینشن. جہاں جہاں انوائرمنٹ کیپیشیس ہوگا, اوپن ہوگا, جیسے کہ مثلا جیلم میں سہاوا کی آپ نے بات کی کہ آپ وہاں کی, جی بالکل, تو وہاں دیکھیں جہاں جو دیہات ہیں تو وہاں لوگ جو ہے وہ ٹینشن فری ہیں.
ओपन फील्ड में काम कर रहे हैं और वहाँ तो और भी बहुत सारे इश्यूज नहीं ना कि मीडिया उस तरह से इम्पैक्ट नहीं रखता कि सुबह शाम आपको पता हो कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, तो जिंदगी जो आसान है। लेकिन वहाँ पर बहुत फसलें टेंशनें हैं, फसल है, फसल का नहीं वो हेल्दी एक्टिविटीज, वो हेल्दी वो है। लेकिन ये है कि ये जो मैं ये समझता हूँ कि ये जो मिस अर्बनाइजेशन है उसकी तरफ जो हम जा रहे हैं, इट लीड्स टू दिस फिनोमेना ऑफ टेंशन। मतलब शहरों से लोगों को ले जाके अपने हाथों में आबाद किया जाए। ये कहते हैं ना, वो एक मकूला है कि बिग सिटीज आर ग्रेट लोनलीनेस। ये जो तन्हाई का एहसास है ये हमेशा बड़े शहरों में होता है। बड़े शहर में क्यों होता है कि जब आप किसी एक टावर्स के सामने खड़े हैं, स्काई स्क्रैपर, तो उसके नीचे यू फील बेलिटल्ड, देन इट लीड्स टू आइडेंटिटी क्राइसिस। फर्स्ट कल्चरल शॉक है, जो इन्वायरमेंटल शॉक है, उसके बाद जो है वो क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी है, ये इट लीड टू टेंशन। बिल्कुल ऐसे ही है। गांव में जो हर शख्स है वो दूसरे को जानता है, शहरों में ये होता है कि साथ वाले घर में कोई खासा कोई मिसहैप हो जा रही तो पूछना नहीं मालूम होता। स्काई स्क्रैपर्स की आप बात कर रहे हैं कि अब जिस तरह कराची जैसा शहर हो गया, जो बड़े शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, वहाँ पे अपार्टमेंट्स और फ्लैट्स में कंस्ट्रक्शन और फिर वहाँ पे लोगों का रहना, वहाँ पे भी लोगों को पता नहीं कि साथ में कौन है और किसी को कोई जानता नहीं है। और फिर वही बात जब सैनिटेशन की, इन्वायरमेंट की बात कर रहे थे, ये तमाम प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इनका सोल्यूशन क्या होगा? इसका सोल्यूशन ये है, एक दफा मैं इसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं। मिडिल क्लास लोगों के पास सोल्यूशन शायद ना हो, बड़े लोगों के पास तो है, वो कहते हैं जी ठीक है शहर से गांव जाना है, फार्म हाउस बना लो। इसका सोल्यूशन ये है कि अर्बनाइजेशन ऑफ रूरल एरियाज एंड रूरलाइजेशन ऑफ सिटीज। रूरलाइजेशन ऑफ सिटीज। एक दफा अलामा साहब जो है मसूलिनी से मिले, अलामा साहब जो इटली में, तो उन्होंने कहा मुझे 3-4 नसीहतें करें। तो उसने एक नसीहत की, दूसरी जो है बड़ी अहम है कि रिड्यूस दी यानी साइज ऑफ सिटीज। तो उसने कहा इसकी वजह क्या है? कहते हैं जो जितने भी शहर ज्यादा होंगे उनमें क्राइम होंगे और टेंशन होगा। जहां जहां सिटी की जो प्लानिंग है उसमें यह है कि आप देखें कि ये हमारी जो तो पाकिस्तानी सोसाइटी है वो इट्स नॉट अर्बन सोसाइटी, इट इज रूरल सोसाइटी। हमारी साइकी, मसा आप सुहावा से हैं, आप कहाँ से हैं? गुजरावाला। तो ये तमाम सिलसिला जनरल साहब हैं, ये भी उससे हैं। तो इसका मकसद ये है कि हमारी जो साइकी है उसमें जो रूट सिलसिला है वो रूरल है, हमने इसको अर्बनाइज कर दिया है। अब अर्बन में मसलन इस कमरे में हम बैठे हैं, तो इसका जो टोटल इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट उस पर यह है कि हमारी जो साइकी इट श्रिंक्स। ठीक है। जब आप खुला आसमान नहीं देखते, आप जमीन की साइल की वो खुशबू नहीं देखते, स्टेरी हेवन, तो लाजिमन जो है वो ब्रेन, इस पर बाकायदा इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट ने रिसर्च की है कि जहां जहां आप खुला आसमान नहीं देखते, आप तंग कमरों में रहते हैं और तंग हुजरों में, आपके ब्रेन के जो वो है वो जो साइज है वो श्रिंक हो जाता है। दिमाग का साइज तो श्रिंक हो जाता है प्रोफेसर साहब, लेकिन वापस दिल पे आते हैं कि जो दिल के मसाइल हैं डॉक्टर साहब, उनमें आपको क्या लगता है? एक तो आपने कहा कि जंक फूड है, ईटिंग हैबिट्स हैं, इसके अलावा एक्सरसाइज नहीं है, हम लोगों ने चलना फिरना बिल्कुल, आजकल के ज़माने में आपने देखा होगा कि गाड़ियां और बाइक्स जो हैं वो ज़्यादा, और मेरे ख्याल में साइकिलिंग भी उस तरह से नहीं रही जिस तरह से पहले होती थी। तो इसमें अगर मैं अपर लेवल से बात करूं और ग्रास रूट लेवल तक अगर कोई पॉलिसी का चेंज हो, जाहिर है आपने अगर एक शहर बसाना है या चीज़ों को आगे लेके बढ़ना है, आपने प्रोग्रेस करनी है, तो प्लानिंग कहीं ना कहीं तो ज़रूरी होगी। वो प्लानिंग हम कहाँ से शुरू कर सकते हैं, किस तरीके से शुरू कर सकते हैं? वो जैसे पहले जिक्र किया कि स्कूलों से शुरू करें, जब बच्चे स्कूल ग्रास रूट लेवल पे ग्राउंड्स हों और उनकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज मैक्सिमम होने चाहिए। और किसी स्कूल को इजाजत ना दें जिसके पास ग्राउंड नहीं है तो वो स्कूल खोल सके। अच्छा, पिछले दिनों में हुआ था यहाँ पे मेरे ख्याल में बहुत से प्राइवेट स्कूल्स शिफ्ट हो रहे थे टू बिगर एरियाज, लार्जर एरियाज, जहाँ पे उनके पास प्ले ग्राउंड्स भी हों, लेकिन वो तमाम शिफ्ट नहीं हुए। जितने शिफ्ट हुए उतने साथ में नए खुल गए, क्योंकि अब वो स्कूल्स का भी बिजनेस इट्स मोर लाइक मशरूम्स के हर जगह पे आपको दिखाई देते हैं। नहीं, उसमें एक कंडीशन लग जाए कि अगर आपके पास ये सफी, जैसे आज कल हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस मशरूमिंग उसकी हो रही है, मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, तो एक शर्त है कि आपके पास इसमें 200 बेडेड हॉस्पिटल होगा तो आप कॉलेज खोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं खोल सकते। इसी तरह स्कूल्स के लिए ये होना चाहिए कि अगर आपके पास इतनी ग्राउंड्स हैं जहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है तो ठीक है, अदरवाइज आप स्कूल नहीं खोल सकते। ठीक है। तो ये इस तरह की जो है लेजिस्लेशन हो जाए तो उससे काफी हेल्प मिलेगी। और फिर उसके साथ जो है वो जितने मैक्सिमम ग्राउंड्स बनाए, पार्क्स बनाए जहाँ पे लोग आराम से वॉक कर सके,
اور لیڈیز بھی اور جینٹس بھی. اچھا میں اگر اسلام آباد کی آپ کی قطع کلامی کر رہی ہوں میں کہ اگر اسلام آباد کی بات کی جائے، اسلام آباد میں بہت خوبصورت پارکس بنے ہوئے ہیں، گراؤنڈز ہیں، پلے ایریاز بھی بنے ہوئے ہیں بچوں کے لیے، اس کے باوجود اس طرح سے وہ جو لوگ ہیں ان کی شاید زندگی کا معمول نہیں ہے کہ وہ جائیں گے واک کرنے کے لیے، ہائکنگ کرنے کے لیے آپ کو کبھی کبھار 2-4 لوگ نظر آ جاتے ہیں، اسی طرح سے واک کرنے کے ٹائم بھی کچھ لوگ نظر آتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ اویئرنیس اور ایجوکیشن. تو پھر یہ چلنا کتنا ضروری اور وقت بھی نہیں ہے شاید. وقت ہوتا ہے لیکن وہ وقت ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے گزر جاتا ہے یا کسی اور کام کے لیے گزر جاتا ہے. لیکن جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو اچھے پارکس بنے، اسلام آباد ایک ایسا شہر ہے جس میں پلانٹ سٹی، ویل پلانٹ سٹی ہے، بہت زیادہ فیسلٹیز ہیں، بہت اچھے پارکس ہیں، بڑے خوبصورت لیڈس جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگ انکریج ہو رہے ہیں. اب آپ دیکھیں تو لوگوں میں اضافہ ہو رہا ہے. بلکہ ایسی صورت میں تو پھر ہماری میڈیا پہ زیادہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے ذہن کے دروازے پہ کھٹکھٹاتے رہیں اور یہ میسج دیتے رہیں کہ آپ کو میڈیا کا، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا دونوں کا بہت رول ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں بھی ہوں پریزیڈنٹ الیکٹ پاکستان کارڈک سوسائٹی اور ہوپ فلی انشاءاللہ 12 دسمبر کو پریزیڈنٹ ہو جاؤں گا. تو اس میں ہماری مین جو کیمپین ہے وہ یہی ہوگی کہ لوگوں کو تھرو میڈیا ان کی مدد سے اتنا اویئر اور ایجوکیٹ کریں کہ پریونشن ہمارے اس بیماری میں بہت سستی ہے، اس پہ کوئی پیسہ نہیں لگتا، لیکن اس کے ڈائگنوسس پہ ہزاروں روپے لگتے ہیں. ایک اینجیوگرافی 23,000 کی ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز آپ نے ڈائگنوسس کی بات کی ہے، ہمارے ہاں ہم جب کینسر کی بھی بات کرتے ہیں، ہارٹ ڈیزیزز کی بات کرتے ہیں، والز بند ہوئے ہوتے ہیں لوگوں کے، لیکن کو پتہ نہیں ہوتا. یہ جو ویسٹرن جتنے بھی ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 6 مہینے بعد 4 مہینے بعد ایک پیریوڈک جو ہے وہ ریگولیٹری چیک اپس ہوتے ہیں، میڈیکل چیک اپس. ہمارے ہاں کیوں نہیں ہیں اور ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ ایک تو اویئرنیس کا آپ نے ایشو کہا، وہ ظاہر ہے لوگوں کو نہیں پتا، لیکن اگر کہیں سے ان کو موٹیویٹ کیا جائے تو کیا یہ پاسبل ہے ہونا؟ موٹیویٹ تو لوگ ہو جاتے ہیں، پاسبل ہے. ابھی ایک گھر کا ارننگ ممبر ہے، اس کو اپنی صحت کے بارے میں فکر ہے کہ میں اگر بیمار پڑ گیا تو پورا گھر بیٹھ جائے گا، پیچھے کمانے والا کوئی نہیں ہے. یہ بہت بڑا کرائسس ہے. اتنا کرائسس میں آپ کو بتاؤں کہ ہم جب ہمیں فیس کرتے ہیں، ڈیلی فیس کرتے ہیں کہ ایک پیشنٹ کی اینجیوگرافی کرتے ہیں، ینگ اس کے بچے پڑھ رہے ہیں، ان کے بعد آ کے اس کے فیملی یا وائف کو آگے بتاتے ہیں کہ آپ کی تینوں آرٹریز بند ہیں، آپ کو اینجیوپلاسٹی یا بائی پاس کرنا پڑے گا. میرے سامنے 3 ہوئے کہ بیوی بھی ادھر کولیپس ہوگی، بچہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے وہ بھی ہوش ہو گیا. تو یہ ایک اتنا وہ ایسے جیسے سب کچھ گر گیا، ختم ہو گئی. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو بہت ضروری ہے ان کو بتانا کہ اگر ہمیں کبھی لگتا ہے کہ ہمیں کوئی مسئلہ ہے، جسمانی مسئلہ ہے، کوئی بیماری ہے، تو ہم کویکس کے پاس نہ جائیں، صحیح ڈاکٹرز کے پاس جائیں، کیونکہ اس طرح بے شمار لوگ ہیں جو کہ علاج سجیسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس آئیے ہم آپ کو علاج سجیسٹ کریں گے. اس میں وقت کا ضیاع بھی ہوتا ہے اور آپ کی صحت جو ہے وہ مزید گرتی چلی جاتی ہے، اور خرچہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے. پھر آپ اس کے جو وہ کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، انہوں نے نئی بیماری لگائی ہوتی ہے، اس کو پھر ٹھیک کرنا. اور سیلف میڈیکیشن ویسے میں بھی کرتی ہوں، لیکن سیلف میڈیکیشن جو ہے وہ پاکستان میں بہت عام ہے. سیلف انالیسس ٹھیک ہے، سیلف میڈیکیشن پیراسیٹامول تک تو ٹھیک ہے، یا پیٹ کی گیس تک تو ٹھیک ہے، اس سے آگے سیلف میڈیکیشن نہیں ہونی چاہیے جب تک ڈاکٹر کی ایڈوائس نہ ہو، کیونکہ کئی دفعہ وہی آپ کے لیے زہر بن جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک امپورٹنٹ پوائنٹ، کولیسٹرول لیول ہائی ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے خاص طور پہ دل پہ؟ یہ بہت بڑا رسک فیکٹر ہے، یہ میجر رسک فیکٹرز میں سے آتا ہے. جو میجر رسک فیکٹرز میں یہ ہے کہ آپ کا کولیسٹرول ہائی ہو، آپ میں یا آپ کی فیملی پیرنٹ بہن بھائیوں میں. دوسرا آپ سگریٹ پیتے ہو، اسموکر. تیسرا آپ کو بلڈ پریشر کی تکلیف ہو، فیملی میں ہارٹ ڈیزیز کی تکلیف ہو، اور شوگر ہو، اور وزن زیادہ ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک تو علی نے کہا، لیکن آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا آپ دونوں حضرات نے کہ پاکستان میں جو ٹیمپرامنٹ ہے لوگوں کا، وہ کچھ حالات اس طرح کے رہے ہیں کہ وہ ٹیمپرامنٹ بہت تھوڑا ہو گیا ہے. تھوڑی تھوڑی بات پہ ہم بہت زیادہ شدت پسند ہو گئے. ایک تو انتہا پسندی کے خلاف ہم جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن ہم خود بڑے شدت پسند ہیں. سگنلز پہ لڑ پڑتے ہیں، گاڑی آگے پیچھے کرنے پہ لڑ پڑتے ہیں، کسی بھی بات پہ لڑ پڑتے ہیں. یہ جو ٹیمپرامنٹ کا ایشو ہے یہ بھی کرائسس لگتا ہے آپ کو ان تمام بیماریوں میں؟ وہ آپ والی جو بات تھی کہ سٹریسز ٹینشن ہر ایک کو ہوتے ہیں. گھر سے جب نکلتا تو 100 چیزیں ذہن پہ ہوتی ہیں. کسی کا گھر سے ہم چلتے ہی لیٹ ہیں، اگر 30 جگہ پہنچنا ہے تو ہم 5 منٹ پہلے چلیں گے، جہاں ہمیں آدھا گھنٹہ پہلے نکلنا ہے. پھر ہمیں جلدی ہو جاتی ہے کہ کوئی سگنل میں ہمیں رکنا نہ پڑے. اور وہ والی چیزیں ہیں جو کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا اور لوگوں کے رویے چینج کرنے پڑیں گے. اور یہ اسکول لیول سے شروع ہوگا، اور یہ میڈیا کا اس میں بڑا رول ہے کہ شروع ہونا چاہیے. ہائیجین کی بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی تھی. اسکول لیول سے پتہ چلنا چاہیے کہ صفائی کیسے رکھنی ہے، باتھ روم میں تو اسے کیسے صاف رکھنا ہے، باہر گند نہیں ڈالنا، کمرے میں گند نہیں ڈالنا، اپنے کلاس روم میں گند نہیں ڈالنا. اگر آپ کی کوئی چیز پھینکنی ہے تو جا کے ڈسٹ بن میں پھینکے. اور یہ جو گاؤں میں اگر مجھے کوئی اگر اجازت میں ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی کمیونٹی میں بیٹھ جاؤں اور میں بتاؤں کہ رہنا کیسے. بہت اچھے بہت اچھے. ڈاکٹر جمیل قلندر صاحب ابھی جیسے کہ بات ہو رہی ہے کہ بچوں کو اسکول میں یہ انفارم کیا جائے، ان کو اویئر کیا جائے کہ جی صفائی کتنی ضروری ہے. تو یہ تو ہم کئی سالوں سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، سنتے چلے آ رہے ہیں. ہم نے خود بھی اپنے اسکول کے زمانے میں یہ پڑھا کہ جی صفائی نصف ایمان ہے، بچوں کو بتایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے. لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حالات ویسے کے ویسے ہیں. ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں
जिस कदर जो है इसको एक रिलीजियस सैंक्टिटी हासिल है सफाई को, यहाँ तक कि एक हदीस है कि अत्तहूर निस्फुल ईमान, बिल्कुल कि सफाई आधा ईमान है। एक और जगह है कि तहूर जो है, बल्कि पैगंबर ने तो यहाँ तक कहा है कि तनज़्ज़फ़ू बिकुल्लि मस्तताअतुम फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बु इल्ला कुल्लु नज़ीफ़िन व जमील। जिस कदर तुमसे हो सके तुम पाक और साफ रहा करो, माहौल को साफ सुथरा बना दो, क्योंकि अल्लाह ताला पसंद करते वो जो खूबसूरत हो और साफ सुथरा हो। फिर जो है ये कहे कि ये जो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में तशरीफ़ रखते थे, तो किसी ने दीवार पे बलगम का वो किया था, तो आप गुस्से में वो हो गए और आपने उसको कुर्च और इतर लगा दी। तो सफाई का वैसे भी ये है कि सफाई ही आधा ईमान है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से एक बात कहना बदकिस्मती है हमारी, लेकिन हम लोग मजहब के लिए लड़ते भी हैं, मरते भी हैं, मार भी देते हैं, लेकिन अमल करने की जहाँ पे बात आती है ना, मॉरल वैल्यूज, हमारे मजहब ने जितना दर्स दिया है मॉरल वैल्यूज का शायद किसी ने नहीं दिया, लेकिन हम लोग जब उसकी पैरवी करने की बात आती है वहाँ पे हम बिल्कुल जीरो हैं, पढ़े लिखे होने के बावजूद जीरो हैं। इन मॉरल वैल्यूज में सफाई जो है अहम मॉरल वैल्यू है, जिसको आधा ईमान से ताबीर किया गया है। तो 50% तो सफाई है और 50%। और अभी डॉक्टर साहब ने अली ये भी कहा था कि जब कुर्बानी हो रही होगी तो खालें पड़ी होंगी, मतलब आपने कुर्बानी की तो मेरे घर के सामने खाल पड़ी होगी, तो ये जो बेपरवाही है वो भी बहुत ज्यादा। हाँ, सफाई का मसला अगर हल हो जाए तो हमारी 50 मसाइल खुद ब खुद हल हो जाए। बल्कि डॉक्टर जमील करण से भी आप बात कर रहे थे कि वही बात जो भी तंजीला ने भी कही है कि यकीनन हम मजहब को जानते हैं, समझते हैं, हर मामले में हर इशू में हम कहते हैं कि हमारा मजहब क्या कहता है, लेकिन फिर भी अमली तौर पर उस पर अमल होता हुआ नजर नहीं आता। हम कुर्बानी की बात करते हैं, हम सब्र की बात करते हैं, बर्दाश्त की बात करते हैं, सफाई की बात करते हैं, किसी को दरगुजर करने की बात करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के वाकयात को हम कोट भी करते हैं, लेकिन जब अपने ऊपर आता है तो उस वक्त हम बिल्कुल ही यूं लगता है कि बिल्कुल खाली अंदर से, हमें कुछ पता ही नहीं। उसकी वजह यह है कि हमारा जो डोमेस्टिक जो इन्वायरमेंट है उसमें सफाई की तालीम और तरबियत का उसमें नहीं है और कैरिकुलम में भी नहीं है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी सफाई का सिलसिला नहीं है और हाइजीनिक जो है इस पर जो है बाकायदा न तो कोई तवज्जो दी गई है, न कोई कराची से लेकर पाशनार तक कोई जो है इस पर तवज्जो नहीं है। हमारे यानी मजहबी सिस्टम का अगर सफाई प्रैक्टिकल वो बन जाए जुज कि जो हमारे आइमा साहिबान इस पर फोकस करें कि खुतबों में इसको बाकायदा जो है एज ए रिलीजियस वो बना दे, ड्यूटी बना दे। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आपसे मैं ये वाला जो नुक्ता है ये मुकम्मल करवाऊंगी। मिर्जन साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। आपने क्योंकि हमारे साथ अब नहीं होना, हम न्यूज़ ब्रेक पे जाएंगे। नाजरीन, आप गुफ्तगू सुन रहे थे हमारे दोनों मेहमानों की, ईद के हवाले से कुछ खाने पीने की भी बात की, सफाई की भी बात की। न्यूज़ बुलेटिन है, मैं और अली मुमताज़ आपके साथ हैं। इंशाल्लाह इस न्यूज़ ब्रेक के बाद आपसे फिर मुलाकात होती है पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन ईद एसार में। Zipex Sensible Lubrication. वेलकम बैक जी, आपको एक दफा फिर कहते हैं खुश आमदीद। ईद की लाइव ट्रांसमिशन आपके लिए पेश की जा रही है ईद एसार के नाम से, और मैं हूं आपके मेजबान अली मुमताज और मेरे साथ हैं तंजीला मजहर जी। एक बार फिर सबको ईद मुबारक कहेंगे अली। और इस वक्त जो ईद का माहौल है घर में वो मेरा ख्याल है खाना जो सुबह वाला होता है नाश्ता, क्योंकि लोग स्किप करते हैं ईदों पे, और खाना खा चुके होंगे लोग, इस वक्त मिलने मिलाने के लिए निकलने की तैयारियां कर रहे होंगे। लेकिन आपसे जो लोग नाराज हैं उनको राजी जरूर कर लीजिए। ये मौका जो है वो कहते हैं ना कि मौका भी है, रस्म दुनिया भी है, और इससे फायदा जरूर उठाना चाहिए, क्योंकि ये कोई मालूम नहीं कि क्या आपको दोबारा इस तरह का मौका मिले ना मिले। और जहाँ पर हर तरफ खुशियां हैं, मुस्कुराहटें हैं, अगर वहाँ पे कोई उदास बैठा है, कहीं पे कोई परेशान बैठा है, कहीं पे कोई बहुत ज्यादा टेंशन में है, प्रेशर में है, तो आप उनकी टेंशन को, प्रेशर को, उनकी उदासी को दूर कर सकते हैं। और अभी कुछ बड़ी खूबसूरत चीजें हैं। मैं जब अपना जो फैमिली सिस्टम है, हमारे यहाँ जो फैमिली यूनिट्स बने हुए हैं, जब मैं उनको देखती हूँ
تو آپ کو پتا ہے کہ ویسٹ میں ان چیزوں کو آئیڈیلائز کیا جاتا تھا. بدقسمتی سے ہم لوگ شاید اس فیملی سسٹم کو بریک کرنے کے لیے آئے روز کوششیں کر رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ جس طرح کی طرف جا رہے ہیں وہ شاید اس فیملی سسٹم سے باہر نکلنے کی کوشش ہے. اس کے باوجود بڑی ہی خوبصورت چیزیں ہیں. آپ جو ینگسٹرز ہیں بزرگوں کے پاس جاتے ہیں, ان سے ملتے ہیں بڑے ادب سے, احترام سے, پھر عیدی مانگی جاتی ہے. اس کے علاوہ جو تیاری شیاری ہوتی ہے اس میں بڑے جو ہیں وہ بچوں کو تیار کرتے ہیں, اسپیشلی لڑکیوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو چوڑیاں اور جو پہناوے ہوتے ہیں عید کے حوالے سے. یہ جو سارا ماحول ہے یہ ایک بہانہ ہوتا ہے مل بیٹھنے کا. اس کے ساتھ ساتھ پھر قربانی لڑکے جو ہیں وہ اس میں ذرا مصروف ہوتے ہیں. پھر گوشت تقسیم کیا جاتا ہے. گوشت کی جو تقسیم ہے وہ ایک بہت حساس ایشو ہے. اس کے اوپر ایک بار پھر میں کہوں گی کہ یہ کوئی مطلب مذاق کی بات نہیں ہے. آپ جب قربانی دے رہے ہیں تو اس کا حق ضرور ادا کیجئے. یہ ضرور دیکھیے کہ کون مستحقین ہیں آپ کے آس پاس, آپ کے اڑوس پڑوس میں. ان لوگوں کو ضرور گوشت دے دیجئے جن کے ہاں آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہ بہت بڑا مسئلہ ہے مہنگائی کی وجہ سے یا اپنے معاشی حالات کی وجہ سے وہ گوشت اس طرح سے پکاتے نہیں ہیں بچوں کے لیے. تنزیلہ, یہ تو سنت ابراہیمی ہے اور یہ کوئی گوشت کلیکٹنگ ایونٹ نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ جی ہم نے گوشت کلیکشن کا اس پر کام کرنا ہے. اور اپنے عزیز و اقارب, اپنے پڑوسیوں جو مستحقین ہیں, جو ضرورت مند ہیں, آپ ان میں گوشت ضرور تقسیم کیجئے. اور یقیناً یہ جو فلسفہ ہے قربانی کا, جیسے کہ بتایا کہ سنت ابراہیمی ہے, اور گھر پہ یقیناً کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ جلد از جلد یقیناً قربانی دے دی جائے. اس میں پھر قصاب کی تلاش بھی ہوتی ہے اور یہ بھی ایک بہت مشکل اور اہم مرحلہ ہوتا ہے کہ قصاب کو تلاش کیا جائے اور ایسا قصاب مل جائے جو کہ مناسب اس میں قیمت میں وہ کہہ دے کہ جی وہ بکرا. اور علی اس کے بعد پھر جو صفائی کا ایشو ہے وہ بہت ضروری ہے. واپس آتے ہیں اسٹوڈیوز میں, ہمارے ساتھ پروفیسر جمیل قلندر صاحب موجود ہیں. میجر جنرل اظہر کیانی صاحب کو جانا تھا, وہ چلے گئے ہیں. اظہر کیانی صاحب ان کی کوئی اپوائنٹمنٹ تھی, لیکن پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ ابھی بھی موجود ہیں. پروفیسر صاحب, ہم انوائرمنٹ کی بات کر رہے تھے. ہمارے ملک میں کوئی سیٹ اپ اس طرح سے بن نہیں پایا. 62 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے. اگر شہر بسائے جا رہے ہیں تو وہاں پہ پلاننگ نہیں ہے. ایون گاؤں کی اگر بات کی جائے تو وہ تو اللہ کی طرف سے ہے کہ کھلی زمین ہے تو شاید محسوس نہیں ہوتا, ورنہ پلاننگ وہاں پہ بھی نہیں ہے. تو یہ جو پلاننگ کا کانسیپٹ ہے یہ پاکستانی لوگوں کے, ہمارے جو ملک کے لوگ ہیں, ان میں کیسے لایا جا سکتا ہے؟ اس کی باقاعدہ جو ہے, جو سیوک پلاننگ ہے یہ باقاعدہ سائنس ہے, بالکل, اور مغرب میں اس کو پڑھایا جاتا ہے. یہاں تک کہ دکانداروں کو بھی یہ سائنس پڑھائی جاتی ہے کہ ہاؤ ٹو رن شاپس. اچھا, جی ٹی بسوں کو, یا جو تمام ہمارے ہاں ہے نا جو پہلا سلسلہ تھا, بلکہ وہاں جو جتنی بھی بسیں ہیں وہاں جو کنڈکٹر ہوتے ہیں اور ڈرائیور ہوتے ہیں وہ بھی ڈپلوما ہولڈر ہوتے ہیں. اچھا, ان کو بھی باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے کہ کیسے آپ نے وہ کرنا ہے. یہ جو سیوک پلاننگ ہے اس کا اگر آپ قدیم دیکھیں, مثلا پٹوار تہذیب ہے, موہنجو دارو ہے, ہڑپا ہے, اور تمام جو قدیم وہ ہیں اس کی سٹنگ پلاننگ, اٹ واز ایڈوانس پلاننگ. آپ یہاں شالیمار گارڈن دیکھیے, جہانگیر کا مقبرہ دیکھیے, پھر تاج محل جو ہے آگرہ, تمام چیزیں. اور یہاں جو ہے یہ جو بہرام گور کی بارہ دری جو ہے یہ آگے, یہ تمام جو ہے یہ ہمارا ایک ثقافت تھی, ایک کلچر تھا جس کو ہم نے وہ کر دیا. ہم نے ایک آرٹیفیشل کا انوائرمنٹ کو بنا دیا جس میں ہم نہ تیتر ہیں نہ بٹیر ہیں. ویسٹرن جو کانسیپٹ ہے جو انوائرمنٹ کا ہے وہ ان کی ایکالوجی اور انوائرمنٹ کے مطابق بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو جمیل قلندر صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ٹائم مینجمنٹ پہ بڑی توجہ دی جاتی ہے, پڑھایا بھی جاتا ہے, پھر بزنس مینجمنٹ ہے, جس طرح سیوک مینجمنٹ کو بھی باقاعدہ نصاب کا حصہ بنا دینا چاہیے؟ بالکل, نصاب کا حصہ اس طرح بنایا جائے کہ اس وقت جو یہ ہمارے میجر صاحب تھے, ڈاکٹر تھے, کارڈیالوجی کی بات کر رہے تھے, اس کا تعلق جو ہے سیوک پلاننگ سے ہے, ہاؤسنگ اس سے ہے. جس طرح ہم نے ہاؤسنگ کا سلسلہ بنایا ہے اسلام آباد میں, یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو ہماری تمام 90% جو بیماریاں ہیں وہ ان ہاؤسز میں جنم لیتی ہیں. دنگ و تاریخ, یہ خوشنما قبریں ہیں جو ہم نے بنائی ہیں. ایک تو قبر یہ ہے نا جو زیر زمین ہے, ایک یہ ہے جو زمین کے اوپر ہے. اب فرق یہ ہے کہ وہ بھی تاریخ ہے, یہ بھی تاریخ ہے. مطلب نیچر سے بھی کٹ گئے آپ, زندگی سے بھی, اور علی نے کہا کہ سلیبس کا حصہ بنایا جائے. لیکن میرا خیال ہے کہ جو آداب زندگی ہیں اور رہن سہن کے جو طریقے ہیں یہ پڑھانے سے زیادہ سکھانے کی چیزیں ہیں. سکھانے کی بھی ہے, پڑھانے کی بھی ہے, داخل نصاب کرنے کی بھی ضرورت ہے, اور اس کے لیے اویئرنیس کا بھی ہے, اور ہماری جو فلسفی ہے اس میں بھی اس کا وہ تاکہ انکارپوریٹ کر دیں. بنیادی طور پہ تربیت سے, گھر میں کس طرح سے تربیت ہو رہی ہے, بچوں کو والدین
ان کی کم عمری سے ہی بتانا شروع کر دیں کہ کتنا ضروری ہے، تاکہ کسی اسکول میں جا کے ان کو بعد میں پڑھایا جائے، ان کو پہلے سے یہ سینس ہو اور معلوم ہو کہ یہ کتنا اہم ہے۔ اور لیکن علی اگر گھر میں کوئی کر نہیں رہا ہوگا اس طرح کے کام، اگر ٹائم مینجمنٹ ہمارے بڑے نہیں کر رہے ہوں گے تو بچے کیسے کس کو فالو، ہمارے رول ماڈلز بھی تو نہیں ہیں۔ لیڈنگ بائی ایگزامپل کے لیے کوئی نہیں۔ ہمارے ہاں جو ہے یہ سلسلہ ہے کہ ہم نے فرسٹ جو ہے ایجوکیشن ہے، اورینٹیشن، صحیح، اور ایک قسم کی انڈاکٹرینیشن، اس کا تعلق جو ہے پھر کیریکلم سے ہے۔ ہمارے کیریکلم ونگ میں جس قدر لوگ بیٹھے ہیں وہ لوگ ہیں جو انوائرمنٹل وزڈم نہیں رکھتے۔ صحیح، آپ کو ہونا چاہیے ان کو جو جیسے لوگوں کو، تاکہ وہ آ جائے انوائرمنٹ کا جو سلسلہ کر دے۔ اس کو انوائرمنٹل آرکیٹیکچرل وزڈم کہتے ہیں۔ آپ سہاوا ہمارے ہاں آپ بار بار سہاوا کا ذکر کریں، سہاوا تو ظاہر ہے گاؤں جو چکوال سائڈ ہے ساری، وہاں پہ تو دیہات ہے، بڑی کھلی جگہ ہے، بڑی اچھی جگہ ہے۔ ہاں، میں ایک دفعہ سیون شریف جا رہا تھا تو راستے میں ایک کلش ہے، کلش شریف، تو وہاں ہم جو ہے وہ کر گئے، وہاں گئے، کلش شریف ہے، وہ شرائن ہے، وہ بہت زبردست لنگر اور تمام اس ماحول کو جو ہم نے دیکھا اور وہاں جو وہ کھایا، وہ چند لمحات جو ہم نے گزارے، وہ تمام سفر کی تھکن اتر گئی۔ کیا وجہ ہے؟ اٹ واز بیکاز آف دیٹ انوائرمنٹ، اوپن انوائرمنٹ، اور اٹ واز آلسو بیکاز کہ آپ اس انوائرمنٹ کو سمجھتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کہیں نا کہ اچھا مطلب ماحول اچھا ہونا چاہیے، جگہ اچھی ہونی چاہیے، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو فارغ باتیں ہیں، مطلب آپ جو ہے نا وہ امپورٹنس دیکھیں کہ کیا پریورٹی لسٹ پہ کیا چیزیں ضروری ہیں۔ کیا میں ایک واقعہ آپ کو بیان کر سکتا ہوں تاکہ وقت بھی ذرا گزر جائے اور وہ بھی نہیں، ہم آپ کے ساتھ عید منا رہے ہیں سر، آپ موسٹ ویلکم۔ میرے ایک دوست ہیں جو اب بھی ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، اور وہ باکو آذربائیجان گئے، وہ نارکوٹکس میں تھے پہلے، جی جی ڈی جی، ٹھیک ہے، وہاں گئے تو وہاں پر ایک کانفرنس تھی، کانفرنس کی جب وہ سیشن ختم ہوا تو باہر آئے گھومنے پھرنے کے لیے، تو وہاں اس کی گائیڈ جو تھی بڑی حسین و جمیل خاتون تھی، آپ کی طرح ماشاءاللہ، بڑی بہت شکریہ، جیسے آپ حسین، اصل تو آپ کو ان کو عیدی اب ملی ہے۔ ہاں، مجھے عیدی مل گئی ہے۔ تو وہ اچھا، اس نے کہا میرے سر میں درد ہے تو کوئی ڈیسپرین چاہیے۔ کہتے ہیں ڈیسپرین کیا بلا ہے؟ کہتے ہیں ڈیسپرین جو کھاتے ہیں اس سے ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ہمیں ڈیسپرین ایسپرین۔ کہتے ہیں کوئی کلینک ہے؟ کہتے ہیں کلینک بھی نہیں۔ کوئی اسپتال ہے کہ اسپتال؟ کوئی ڈاکٹر؟ کہتے ہیں آپ لوگ جب بیمار ہوتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمارا جو سیدھا سادہ وہ یہ ہے کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہمیں جو ہے جو فزیشین ہے وہ ہل سائڈ لے جاتے ہیں، وہاں نمک کے پیرامڈز ہیں، وہ پیرامڈ میں جو ہے ہمیں لٹایا جاتا ہے، ہمارا ورٹیبرل کالم مٹی کے ساتھ وہ کرتا ہے، ٹچ کرتا ہے، اور ہماری جو باڈی کے اسٹریٹجک زون ہے وہ پھر مٹی کا لیپ لگایا جاتا ہے، اور جس قدر بیماری ہوتی ہے، چاہے وہ کینسر ہے، بلڈ لیوکیمیا ہے، پیپٹک السر ہے، جونڈس ہے، وہ تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہے۔ وہاں چشمے ہیں، ان چشموں میں ہمیں غوطے دیے جاتے ہیں۔ تو ٹھیک، آپ پاکستانی قوم کس مصیبت میں مبتلا ہے؟ یہاں تو ہر گلی محلے میں مطلب کلینک کم پڑ جاتے ہیں، جب گرمیوں کا موسم آتا ہے تو ہر بندہ بیمار ہوتا ہے، جب سردیوں کا موسم آتا ہے اگین ہر بندہ کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی نیا وائرس آ جاتا ہے، بارشیں ہوں تو پھر وہ ڈینگی وائرس۔ جمیل کلندر صاحب، آپ بھی اسی سوسائٹی میں رہتے ہیں، لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، لیکن آپ پہ بھی تو کبھی ایسا ہوتا ہوگا کہ سوسائٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ پر اثر انداز ہو رہا ہو؟ جس طریقے سے اگر ہم فرض کیجئے کہ قربانی کی ہی بات کریں تو ہم یہاں پہ سب بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی قربانی جو ہے وہ سنت ابراہیمی ہے اور اس کو اس سوچ کے تحت لے کے چلنا چاہیے، لیکن پھر کبھی ایسا آپ پہ بھی ہوتا ہوگا کہ آپ کہیں پہ بیٹھے ہوں، وہاں پہ ایسی گفتگو ہو رہی ہو تو آپ بھی کچھ دیر کے لیے سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ واقعی میں صحیح کہہ رہے ہوں، یا ذرا تھوڑا سا زیادہ خرچ کر کے اپنی استطاعت کو تھوڑا سا اور پش کر کے ایکسٹینڈ کر کے ذرا زیادہ خرچہ کر کے قربانی کا جانور مہنگا لے لیا جائے، تو ایسی صورتحال میں آپ اس کو کس طرح سے کوپ کرتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ کہ قربانی کو ہر فیملی اپنی حدود استطاعت کے اندر رکھے، اس کو ریشنلائز کرے، ریشنل، اس سے یہ نہیں ہے کہ اس کو روایت بنایا جائے، اس کو ایک وہ اصل مقصد جو قرآن کریم کا ہے اور اسلام کا ہے وہ کھلانا پلانا ہے۔ ایک دفعہ پیغمبر سے کسی نے پوچھا، 3 دفعہ پوچھا اور 3 دفعہ آپ نے یہی جواب دیا کہ یا نبی اللہ، اے اللہ کے پیغمبر، ای الاسلام خیر، کون سا اسلام بہتر ہے؟ 3 دفعہ پوچھا اور 3 دفعہ ایک ہی جواب دیا۔ وہ جواب کیا تھا؟ اطعام الطعام، حضور نے کہا لوگوں کو کھانا کھلانا۔ صحیح۔
و اغاثۃ الملہوف، دکھی انسانیت کی مدد کرنا، و عیادت المریض، اور مریض کی عیادت کرنا، صحیح، اور تشیع الجنائز کی جنازوں کے ساتھ جانا، یہاں تک کہ 5-6 ویلفیئر کا وہ بتا دیے کہ اسلام بس یہی ہے. ٹھیک ہے. کیا مجھے اجازت دیں گے ایک اور بھی وہ سناؤں آپ کو؟ جی جی بالکل. قرآن کریم میں ہے کہ ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا کنود ہے. ہمارے مولوی صاحبان اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ انسان رب کا ناشکرہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کنود کیا بلا ہے جو قرآن کریم میں ہے؟ تو اس نے کہا کہ الکنود کفور، کنود جو ہے کفور کو کہتے ہیں. اس نے کہا یہ تو اس سے بھی مشکل لفظ ہے، اس کی وضاحت کیجئے. تو اس نے کہا ان الکفور الذی یاکل وحدہ، کفور وہ ہے جو اکیلے کھائے، ویمنع رفدہ، اور جو کچھ اس کے پاس ہے وہ روکے رکھے، دوسروں کو نہ دے، ویجیع جارہ، اور اپنے پڑوسی کو بھوکے مار دے. یہی مہا کافر ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارے ہاں کا جو سسٹم ہے پروفیسر اور علی، کہ ہم لوگ جو ہیں وہ شاید اس طرح سے جو دولت کی تقسیم ہے وہ بھی اس طرح سے مساوی نہیں ہے، بڑا جو ہے وہ غیر متوازن قسم کا نظام ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم جو آپ نے 2 احادیث ہمیں سنائی ہیں، اگر ان کو ناظرین اپنے ذہن میں رکھیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ جو شیئر کرنے کا ہے، کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی دیا ہوا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اللہ کی راہ میں خرچ اس طرح سے کریں کہ وہ کسی غریب کے، کسی محتاج کے، کسی ضرورت مند کے کام آئے. میرا خیال ہے کہ جو قربانی کا درس ہے، جو عید قربانی، عید احصار سے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ احصار کا درس کیا ہے، وہ لیسن کیا ہے، وہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے. آپ کی زندگی کا ایک پرنسپل ہونا لیکن چاہیے. تنزیلہ آپ نے جو بات کی وہ بالکل درست ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے یہ گھبرانی چاہیے کہ کم ہو جائے گا، بلکہ اللہ آپ کو اور دے گا. جمیل کلندر صاحب بہت خوبصورتی سے آپ نے مختلف مذہبی مثالوں کی روشنی میں آپ نے واضح کیا کہ کس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہمارا مذہب کیا کہتا ہے. وہی سوال جو میں نے آپ سے کیا تھا کہ ہم کبھی کبھار دنیا کی جھمیلوں میں اور مصروفیات میں ایسا ہم بہہ جاتے ہیں، اس میں ایسا ہم اس میں اس لائن پہ چل پڑتے ہیں، اس ٹریک پہ چل پڑتے ہیں جو کہ ہمارے مذہب سے ہٹ کے ہوتا ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے. اور میرا خیال ہے کچھ مادہ پرستی بھی ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم مذہب سے خدا نخواستہ دور ہیں، اس وجہ سے ہم شاید ان بہکاووں میں آ جاتے ہیں اور جو کچھ ہمیں کہا جا رہا ہوتا ہے وہ دنیاوی ہوتا ہے اور ہم اس پہ بس لگ جاتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے، اور یہ یقیناً جو ہے آپ نے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بتایا کہ میں نے مختلف کانسیپٹ کو کور کیا. نہ صرف ہم مذہب سے دور ہیں بلکہ عقل سے بھی دور ہیں، نقل سے بھی دور ہیں، منطق سے بھی دور، منطق سے بھی دور ہے، منطق سے دور ہونا بہت حساس معاملہ ہے. عرف سے بھی دور ہے. عرف جو ہمارا کلچرل عرف ہے، 3-4 عین ہیں: علم، عقل، عشق اور عرف. یہ چاروں سے ہم دور ہیں. عشق سے بھی دور ہے، عشق حقیقی، عشق حقیقی سے بھی دور ہے، علم سے بھی دور ہے اور عرف سے بھی دور ہے. شکریہ، بہت جلدی آپ نے وضاحت کی. یہ تمام جو ہے یہ ہے کہ ہم نے اس کو ایک وہ سمجھا ہے کہ شادی بیاہ کی جو تقریب ہے اس کو بھی ہم نے ایک جبر سا بنا دیا ہے. ہر چیز جبر ہے، ایک سوشل پریشر بن گیا ایک ہے. سوشل کمیونٹی پر انٹر کانٹیننٹل یا یہ تمام اس میں شادی بیاہ کی تقریبیں پہلے گھروں میں ہوتی تھی. اچھی شادی وہ ہے جو بڑے سے بڑے ہوٹل میں ہو اور جس میں لاکھوں میں خرچہ ہو، وہ خرچہ ہو جائے. ایک دفعہ جو ہے ایک انگلینڈ سے کوئی جوڑا آیا، وہ بھی شادی میں انوائٹڈ تھے، تو وہ کسی ہوٹل میں وہ شادی بیاہ کی تقریب دے رہے تھے. کہتے کہ ہمارے یہ جو بیکنگم پیلس ہے اس میں جو رائل فیملی ہے اس کی شادی کی تقریب سے بھی یہ بڑھ کر ہے، یہ تو اس رائل فیملی کی وہ ہے. آپ لوگ کس اس مصیبت میں پڑے ہیں؟ دراصل یہ ہے کہ ہم نے قربانی کو بھی ایک وہ سمجھا ہے، ایک بالکل. یہی بات جب علی اور میں نے ٹرانسمیشن شروع کی تھی تو ہم یہی بات کر رہے تھے کہ بیگم کہتی ہیں کہ فلاں نے 15,000 کا بکرا لیا ہے، یا بچے کہیں گے کہ ابو جی انہوں نے تو اتنا بڑا سا بکرا لے لیا، آپ نے ہمیں ابھی جانور نہیں دلایا. تو میرا خیال ہے کہ مسائل بڑھا رہے ہیں ہم لوگ. نکلنا چاہیے ہمیں. کیسے نکلیں؟ قلندر شعور پیدا کرنا. قلندر شعور وہ ہے جو ایک شمس الدین عظیمی ہے، وہ کہتے ہیں کہ قلندر وہ ہے کہ جو عادت کو، جو روٹین کو توڑ دے. جو شخص روٹین کو نہیں توڑ سکتا وہ ٹائم پر سوار نہیں ہو سکتا، وہ بہادری کا کام، ٹائم بہت مشکل کام بتایا مینیج آپ. بھی نہیں کر سکتا. بالکل. جب تک ہم اس روٹین سے نہیں نکلیں گے جو چاروں طرف سے ہمیں جکڑے ہوئے ہے اور پکڑے ہوئے ہے، تب تک ہم اس شعور میں داخل نہیں ہوں گے جو اوشنک لازوال شعور ہے، جو ہمیں اندر سے جو ہے وہ فری کرتا ہے.
علی آپ کنونسڈ ہیں اس بات؟ اگر آپ کنونسڈ ہیں تو پھر میں بھی کنونسڈ ہوں. بالکل یہ کنونس ہونے والی بات ہے ناظرین, کیونکہ انہوں نے بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا نا کہ قلندرانہ شعور ہونا چاہیے. جب ہم بات کرتے ہیں نا ٹیبوز کے توڑنے کی, تو اس کے لیے بڑی مورل کریج چاہیے ہوتی ہے. آپ کو اتنا زیادہ بہادر ہونا پڑتا ہے کہ آپ کہیں کہ یہ سارے لوگ, اگر شاید اس کو کبھی کبھی باغی بھی کہا جاتا ہے. ہمارے سلیبس میں مجھے یاد ہے ایک پوئم تھی کہ جس میں کہتے ہیں کہ وہ جو ایک باغی ہوتا ہے وہ ہمیشہ جب سارے پلس کی بات کرتے ہیں وہ مائنس کی بات کرتا ہے. لیکن اگر آپ اپنی ذات میں کنونسڈ ہیں تو علی میرا خیال ہے کہ تبدیلی لائی جا سکتی ہے. کہیں نہ کہیں سے تو آغاز ہونا ہوتا ہے. کنونس ہونے کے ساتھ ساتھ ول پاور کا ہونا بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر ہم فرض کیجئے مورل کریج ہونا چاہیے, کیریکٹر بلڈنگ ہونی چاہیے کہ اگر ہم کسی ایک سمت میں چل پڑتے ہیں جو کہ صحیح ہے اور ہمیں معلوم ہے ہم کنونس ہو چکے ہیں, تو اس پہ پھر چلتے رہنا. یہ نہ ہو کہ بیچ میں ایک دم سے فلا آئے اور وہ آپ کا جو سلسلہ ہے وہ اتنی کنٹینیوشن نہ رہے. ہمارے ہاں جو ایک اور ایشو اس میں آپ نے ایک بڑی اہم بات کی, علی کہہ رہے کہ کنونس ہو رہے ہیں, یہ بھی اگر میں کنونسڈ ہوں, ویسے میرے سے مشروط کر دیا ہے. تنزیلہ چاہ رہی ہے کہ میں آج کنونس ہو جاؤں, کیونکہ میں پہلے سے کنونسڈ ہوں. یہ تو بڑی خوبصورت ہے, یہ تو واقعی تنزیلہ ہے. ایشو یہ ہے کہ ہمارے ہاں شاید جو رشتے ناتے ہیں, ہم لوگ جس طریقے سے رشتوں سے بندھے ہوئے ہیں, وہاں پہ بلیک میلنگ جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے کہ فلاں ناراض ہو جائے گا, برادری کیا کہے گی, برادری ساری جو ہے نا وہ 20 سال ہم نے ولیمے کھائے, اب 24 سال کا بیٹا ہوا ہے, اگر برادری کو ولیمہ نہ دیا تو ناک کٹ جائے گی. تو یہ جو ایلیمنٹس ہیں میرا خیال ہے وہ بھی بہت زیادہ اثر کرتے ہیں. یہ ایلیمنٹ جو برادری کا ہے یہ ایک اہم ہے. اس برادری سے جس قدر ہم نکلیں وہ اس برادری میں پہنچ جائیں, جو کلندری برادری, جو ہیومینیٹیرین ہے, جو واس برادری ہے, جو ہم جہت ہے, ملٹی ڈائمینشنل ہے, تو اس سے جو ہے جان چھٹ جائے گی, اس میں ہم داخل ہو جائیں گے. اور اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں ایک فلسافیکل شعور کی ضرورت ہے, اور اس فلسافیکل شعور میں یہ ہے کہ ہم اپنے کیریکولم کو بدلنا پڑے گا. آپ نے کہا کہ میں پارلیمنٹ میں ہے کیا میں پارلیمنٹ کور کرتی ہوں, ہو سکتا ہے پارلیمنٹیرین بھی ہوں, پارلیمنٹیرین بھی بن جائیں, آئندہ انتخابات وہ ہو جائیں, آپ خدا کرے سینیٹر. بس آج میری عید ہو گئی ہے ناظرین, آپ دیکھ لیں دونوں حضرات مجھے کتنا زیادہ آ جائیں, کسی اس میں آ جائیں, نوجوان ہیں ماشاءاللہ, MBA ہے نا جی, یہ چھوٹے ہیں میرے سے, تو شکر الحمدللہ. اس طرح یہ ہے کہ ہمیں اس شعور میں the sooner the better داخل ہونا ہے. قربانی کا مقصد جو ہے اپنے آپ کو دوسروں کے لیے ایثار کا جذبہ ہے, کھلانا ہے, پلانا ہے, پڑوسی کی مدد, فقیر کی. قرآن کریم میں کہ قربانی کا مقصد ہے اطعم القانع والمعتر, جو ہاتھ پہ ہاتھ مانگتا نہیں اس کو بھی کھلاؤ, اور جو آپ کو بس آپ کے پاؤں وہ پڑ جاتا ہے اس کو بھی کھلائیں. صحیح, اصل مقصد کھلانا ہے قربانی کا, یہ نہیں ہے کہ آپ فریج میں رکھیں اور خود کھائیں پییں. بات جب ہو رہی ہے قربانی کی کہ کس طریقے سے کرنی چاہیے, سادگی ہونی چاہیے, اتنا کریں گے جتنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں. دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن سے میری ملاقات ہوئی, ان کی سوچ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ کوئی جانور خریدیں قربانی کے لیے, آپ کیوں نہ کسی مدرسے میں یا کسی آرفنیج میں, کسی NGO میں, کسی ایسے مستحق کو جا کے آپ رقم دے دیں جو کہ جن کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ عید کو صحیح طریقے سے گزار سکیں. تو کیا وہ کرنا بھی مناسب ہوگا؟ یہ بھی ایک پارٹ, اٹ شوڈ بی پارٹ. لیکن یہ میرے خیال میں خیرات میں جائے گا. ہاں وہ خیرات میں جائے گا, ویلفیئر کا وہ ہو جائے گا. لیکن جو قربانی کا جو سلسلہ ہے اصل میں مقصد یہ ہے کہ یہ وہ لوگ کہ جو سال بھر گوشت کے لیے ترستے ہیں, اچھا کھانا کھانے, مساکین اچھے کھانے کے لیے, یہ ان لوگوں کے لیے ایک بینکویٹ ہے پبلک. لیکن اس چیز کو ہم نے نظر انداز کیا, ہم فریجوں میں رکھتے ہیں اور خود کھاتی پیتے ہیں. بلکہ اگر گھر پہ کوئی آ کے مستحق کوئی بیل بجا دے تو ہم اسے یہ کہتے ہیں کہ جاؤ جاؤ ابھی قربانی دی نہیں. اور میں نے کچھ دروازوں پہ یہ لکھا ہوا ایک بورڈ بھی پڑا کہ گوشت ختم ہو چکا ہے, کیونکہ بچے آ رہے ہوتے ہیں, غریبوں کے لوگوں کے گھروں کی بیلز بجا رہے ہوتے ہیں, مانگ رہے ہوتے ہیں. پروفیسر صاحب ہم گفتگو جاری رکھیں گے علی, اور یہ جو جذبے کی بات کی انہوں نے کہا سونر لیٹر ہمیں وہ شاید اپنے جو ٹرینڈز ہیں اپنا مائنڈ سیٹ تبدیل کرنا پڑے گا. اس کے لیے شاید آئیڈیالوجی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہمارے ہاں نظریات پہلی بات ہے بہت کم ہیں, جب ہوتے ہیں تو بڑی جلدی بدل جاتے ہیں. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کی خصوصی نشریات عید اسار میں, اور علی ممتاز آپ کے ساتھ ہیں. ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک شارٹ کمرشل بریک لیں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے, بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے.
اسپیشل عید ٹرانسمیشن کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے زپیکس انجن آئل بنانے والوں نے. ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن عید اسار کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے براہ راست. میں تنزیلہ مظہر اور میرے ساتھ علی ممتاز, اور صبح سے ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہمارے کچھ ساتھی ابھی ہمارے جانے کے بعد آپ کے ساتھ ہوں گے, جب تک ہمیں پروڈیوسر صاحب بٹھائیں گے تب تک تو ہم بیٹھیں گے. لیکن جب خوشیوں کی اور غموں کی بات ہو رہی ہوتی ہے, بہت سارے ایسے مواقع جہاں پہ آپ کو ایز اے نیشن بیہیو کرنا ہوتا ہے, دوسروں کے ساتھ جو شیئرنگ کا جذبہ ہے, دوسروں کے ساتھ جو خوشیاں شیئر کرنے کا جذبہ ہے, وہ شاید موٹیویٹ ہوتا ہے اس طرح کے ایونٹس پہ. بالخصوص علی, میں ان لوگوں کو ایک بار پھر سلوٹ پیش کرنا چاہوں گی, وہ تمام لوگ ہمارے ملک میں کچھ جگہوں پر آپریشن کی وجہ سے شاید کچھ فیملیز ڈسپلیسڈ بھی ہیں. ان کو لگتا ہوگا کہ ہم لوگ اپنی خوشیوں میں ان کو یاد نہیں رکھے ہوئے, ہمیں بالکل وہ لوگ یاد ہیں, چاہے خوشی ہے چاہے غم ہے. پوری پاکستانی قوم ان تمام لوگوں کے ساتھ, اپنے بہادر سپاہیوں کے ساتھ کھڑی ہے جو ملک کی سرحدوں کے لیے, ملک میں امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں, ایک لڑائی لڑ رہے ہیں. ہم ان تمام سرحدوں پر, ہم ان تمام جگہوں پر ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اور علی, آپ نے پروموز دیکھے پروگرامز کے, جب اتنی خوبصورت جو تقریبیں ہیں وہ ہوں, تقریبات, اور اس کے علاوہ اتنے اچھے اسٹیج شوز ہوں, میڈیا پہ اتنا جی نہیں چاہتا ہے کہ آپ کوئی اور دوسری بات سوچیں کہ آپ کے اس میں بے شمار ڈراماز ہیں, اسٹیج شوز ہیں, پھر اس کے علاوہ سٹ کامز ہیں, بچوں کے لیے پروگرامز ہیں, بہت کچھ ہے. اور آج کے ہماری اس لائیو ٹرانسمیشن میں ہم نے عید پر بات کی اور فلسفہ قربانی پر ہم نے بات کی. تو گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر جمیل قلندر ہیں. ڈاکٹر صاحب, اب تک آپ سے جو گفتگو رہی یقیناً بہت کچھ ہم نے بھی سیکھا اور بہت کچھ ہم شور کے سیکھنے سننے والوں نے بھی سیکھا ہوگا. اور آج کے پروگرام میں قطعاً ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی فلسفانہ گفتگو کر کے کوئی لیکچر دینا ہے, بلکہ کانسیپٹس کو کلیئر کرنا ہمارا مقصد ہے. یہ بتائیے گا کہ آج بہت سے لوگ قربانی اب تک کر چکے ہیں, بہت سے کرنے والے ہوں گے. اس کے کرنے کے بعد قربانی, کیونکہ عید الفطر میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ عید کی نماز پڑھ کے آتے ہیں اور سب ایک دوسرے کو میل ملاپ شروع ہو جاتا ہے. عید الاضحیٰ پہ پہلے یہ ہوتا ہے کہ قربانی, عید کی نماز کے بعد قربانی. اس کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ ہم عید کو بہتر طریقے سے گزار سکیں؟ اس کے بعد یہ ہے, بڑا اچھا سوال ہے کہ عید الاضحیٰ کا مقصد ہے قربانی کی عید. قربانی کی عید یہ ہے کہ یہ تو یہ ایک سیلف سیکریفائس کی عید ہے جو ہم سمبولکلی جانور کو سلاٹر کر کے ہم کرتے ہیں. یہ جو جانوروں کا گوشت ہے ہمیں جو ہے شیئر کرنا چاہیے پوری کمیونٹی کے ساتھ, ان لوگوں کے ساتھ کہ جن کو گھروں میں چولہے نہیں جلتے, گوشت نہیں ہے, ان تک پہنچانی چاہیے. اور یہ ایک, جب تک اب اس پہ عمل پیرا نہیں ہوں گے, قربانی کا جو سلسلہ ہے وہ ریچولسٹک تو ہوگا لیکن وہ ریلیجس نہیں ہوگا. اس کو ہم نے وہ بنانا ہے, اس کی روح بھرنی ہے. اور اس کی روح اس وقت پیدا ہو سکتی ہے کہ جب اس پر ہم پیدا ہو جائے, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسلام کا مقصد ہے کھلانا پلانا اور دکھی بشریت کی مدد کرنا اور اپنے پڑوسی کو بھوکے نہ مارنا. اچھا پروفیسر صاحب, آپ نے ایک بڑی اہم بات کی ہے کہ علی کہہ رہے ہیں کہ جو فلسفہ قربانی کا وہ اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں, مولوی حضرات ہیں, امام مسجد ہیں, جب وہ فتوے دے رہے ہوتے ہیں, جب وہ سارا نماز کے دوران جتنی بات چیت ہوتی ہے, کیا وہ اتنا کمیونیکیٹنگ ہوتے ہیں کہ لوگ سیکھ سکیں کوئی چیز؟ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باتیں کرنے والے بے شمار لوگ ہیں, یہ تمام باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن وہ میسج کنوے کیوں نہیں ہو پاتا؟ جبکہ وہاں پر ایک بات ایڈ بھی میں کر دوں کہ اجتماع ہوتا ہے, لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, بظاہر لگتا ہے کہ سن رہے ہیں, بہت یوزفل ہو سکتا ہے. اس میں ماشاءاللہ یہ تو کہتے ہیں میں مارکیٹنگ میں وہ ہوں, تو مینجمنٹ میں 7 C's آف کمیونیکیشنز ہیں. بالکل ہے کہ نہیں؟ بالکل. اس میں کمیونیکیشن جو ہے اٹ پلیز اے فنڈامنٹل رول. کمیونیکیشن میں یہ ہے کہ جب عوام کو ایک میسج آپ نے دینا ہے, یو شوڈ بی ویری کرسٹل کلیئر. قرآن کریم خود کہتا ہے کہ قول للہ سے قولوا قولا سدیدا, لوگوں سے 2 ٹوک بات کرو, سیدھی بات کرو, زیادہ تروڑ مڑوڑ کے اور اس کو کرو, اور اس کو سیدھی وقت آپ نے یہ کرنا ہے. قولوا للناس حسنا, لوگوں سے اچھی اور خوبصورت بات کرو. اور ویسے بھی وہ کہتے ہیں نا کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. میرا خیال ہے کہ جب آپ خود اپنے دل میں کنونسڈ ہوں گے تو جو بھی بات ہوگی. آج کل کے دور میں وقت کی کمی کے باعث بھی لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا, تو شارٹ اینڈ پریسائز ٹو دا پوائنٹ تاکہ میسج ڈیلیور ہو جائے. میسج ڈیلیور ہو جائے, کیونکہ قربانی کا یہ مقصد ہے. اور قربانی کو جو ہے آپ نے یہ نہیں کرنا ہے اپنے گھروں کو خوش رکھنا, اپنے گھر والوں کو کھلانا پلانا, بلکہ یہ ہے کہ آپ پڑوسی کا کانسیپٹ کیا ہے,
آپ کا نیکسٹ ڈور پڑوسی ہے، اس کے بعد 10 گھر، اس کے بعد پورا محلہ، اس کے بعد پورا شہر، پورا ملک ایک پڑوسی ہے، ایک نیبرہڈ ہے. مگر آپ پکچر کو جتنا بڑا کرتے جتنا جائیں کریں گے گے دائرہ وسیع ہوتا چلا جائے گا. تو اس میں ہم پارٹیسپینٹس ہیں. صحیح. اس کو ہم نے جو ہے اس میں اس بت میں ہم نے روح بھرنی ہے اور اس کے بعد اس کو عام کرنا ہے. اور یہ کلندر شعور بھی جس طرح میں نے کہا یہ اس سے پیدا ہو سکے. بلکہ جمیل کلندر صاحب بدقسمتی ہے ہماری کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا زیادہ کمرشل دور ہو چکا ہے کہ قربانی سے پہلے کے واقعات، پھر قربانی کے بعد ایک نیا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے کہ کھالیں اکٹھی کرنے کا. اور اس میں بھی اتنا زیادہ کمرشلزم ہو گیا ہے کہ ہر کوئی آپ کے پاس آتا ہے، کھال لینے کے لیے آتا ہے. اس میں جماعتیں بھی ہوتی ہیں، مدرسے بھی ہوتے ہیں. کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے، اس پہ بھی اب ہم کنفیوژن کا شکار ہو گئے ہیں کیونکہ اتنا زیادہ اس کے ہمیں پیچھے کمرشل ایسپیکٹ نظر آ رہا ہوتا ہے. بالکل. اس کے لیے بھی ہمیں کرنا چاہیے کہ یہ کھالے بھی ان لوگوں کے وہ میں آئیں کہ جو محتاج مساکین ہیں. آپ نے سورہ کہف تو پڑھا ہوگا نا؟ سورہ اس میں کیا ہے کہ 3 واقعات ہیں. مختصراً یہ ہے کہ اس میں یہ ہے کہ مساکین کی کشتی کو بچانا ہے. اس میں 6 کیوں مساکین کی کشتی بچانا ہے. دیوار گرا چاہتی تھی کیوں؟ ان میں 2 یتیموں کا خزانہ تھا. صحیح. اب معاشرے میں مسکین ہے اور یتیم ہے، صحیح، بیوہ ہے، غریب ہے، محتاج ہے، مزدور ہے. ان کو جب تک ہم کھلائیں پلائیں نہیں، قربانی کی کھال اور قربانی کا گوشت ان تک نہیں پہنچائیں، قربانی جو ہے وہ قربانی کا سلسلہ ریچولسٹک ہوگا، ایک رسم ہوگی. تو اس کو ہم یہ تعلیم و تربیت کے ذریعے سے، باقاعدہ ایجوکیشن کے ذریعے سے، باقاعدہ پریچنگ کے ذریعے سے، باقاعدہ جو ہے ائمہ مساجد کو بھی ایجوکیٹ کرنا ہے. اچھا، ہمارے ہاں یہ بھی یہ بھی مسئلہ ہے کہ جو بات کرنے والے ہیں وہ شاید ان کو خود انفارمیشن تو شاید ہوتی ہے، لیکن جو تشریح وہ کرتے ہیں اس انفارمیشن کی وہ کبھی کبھی اتنی کنفیوزنگ ہوتی ہے کہ میسج اس طرح سے کنوے نہیں ہوتا. جیسے وہ 2 ٹوک جو بات ہے میرا خیال ہے وہ بہتر ہوتی ہے. اس میں وجہ یہ ہے کہ یہ جو کمیونیکیشن ہے اٹ نیڈز ایلوکوینس اور ایکسپریشن. تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا تھا کہ جو سیوکس ہے نا وہ ایک سائنس ہے، تو کمیونیکیشن بھی ایک پوری سائنس ہے. بلکہ اگر ہم دنیا کے حالات پہ بات کریں، اپنے ملک کے حالات پہ بات کریں، تو شاید اس کے پیچھے ایک بیس پہ کوڈ ریزن یہی ہو سکتا ہے کہ کمیونیکیشن گیپ ہے جس کو فل اپ کرنا ہے. حتیٰ کہ یہ جو بدامنی کا سلسلہ ہے اس میں بھی کمیونیکیشن کا سلسلہ ہے. صحیح. جب تک کمیونیکیشن کو ہم وہ نہیں کریں گے، ماسٹر نہیں کریں گے، تب تک انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھی اور اپنے ہاں بھی جو ہے یہ مسائل پیدا ہوں گے ہمارے. تو اس میں کمیونیکیشن جو ہے یہ بہت سائنس بھی ہے، آرٹ بھی ہے اور فلسفہ بھی ہے. اس کو ہمیں ماسٹر کرنا ہے، یہ بہت ضروری ہے. اس کو عربی میں فصاحت و بلاغت کہتے ہیں اور البیان بھی کہتے ہیں. اور قرآن کریم میں اتنی اہمیت دی ہے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. کمیونیکیشن کو سکھایا الرحمن نے. صحیح. تو کمیونیکیشن جو ہے اس کو اس 7 C's کے ساتھ ہم نے اپنے اندر اتارنا ہے، عام کرنا ہے. اس قربانی کے فلسفے کو جو ہے وہ کرنا ہے، دوسروں تک پہنچانا ہے. اس کو یہ نہیں ہے کہ یہ اس کے ریچولسٹک ہو، ایک رسم ہو، ایک روایت ہو، بلکہ اس کی روح کو ہم نے اس حیثیت سے وہ کرنا ہے، عام کرنا ہے، تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ قربانی جو ہے اس گھر میں نہیں ہو رہی ہے، یہ میرے لیے ہو رہی ہے. کیونکہ ہمارے معاشرے میں علی آپ سوال کرنے لگے تھے، لیکن میں ایک بات ضرور بالکل میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے یہاں پروفیسر صاحب بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم نے کچھ جو موضوعات ہیں ان پہ بات کرنا جو ہے وہ کبھی اس کو اڈاپٹ ہی نہیں کیا. ہم لوگ ایک خاص اس میں جو گفتگو کا دائرہ ہے اس میں رہتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ بھی، اور پھر جب باہر نکلتے ہیں تو ہم اسی جو دائرہ ہمارے ذہن میں ایک بن چکا ہے وہاں پہ رہتے ہیں. ہماری سوچ لمیٹڈ ہو جاتی ہے. ہاں یہ دائرہ جو ہے اس کو ہم وش سرکل کہتے ہیں. صحیح. اس سرکل کو ہم نے توڑنا ہے. جو ہمارے بیوی ہے، بچے ہیں، ہسبینڈ ہیں، یہ تمام کو ہم نے یہ سمجھانا ہے کہ بھائی ہوش کے ناخن لو. صحیح. جوش کو اب کب بالکل ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. پروفیسر صاحب آپ کی گفتگو ایسی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ ہم کنٹینیو کریں، اور بلکہ آج کی گفتگو میں چاہتی ہوں کہ علی آپ کی باتیں سن کے کنونسڈ اور اپنا جو میں پہلے سے بھی کنونس تھا، لیکن اب میرے پہ یہ فرض ہو جاتا ہے اور تنزیلہ پہ بھی کہ ہم یہی باتیں آگے بھی کمیونیکیٹ کریں، تاکہ وہ جو آئیڈل سوسائٹی کی آج ہم نے گفتگو کے ذریعے تلاش کرنے کی کوشش کی ہے وہ ہمیں آئیڈل سوسائٹی مل جائے اور ہمیں آئیڈل سوسائٹی میں رہنے کی کوشش کریں. قربانی کے حوالے سے پروفیسر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے. عید کے
دن بہت مصروفیات ہوں گی, یقیناً آپ نے ٹائم نکالا, ہم مشکور ہیں. ناظرین, تنزیلہ آپ کو ہم خبریں سناتے ہیں, نہیں آپ کو بھی اور ناظرین کو بھی, کیونکہ آپ کو اپڈیٹ رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اسٹے ود اس, کہیں جائیے گا نہیں. میں اور علی ممتاز آپ بھی یہیں ہیں. جی بالکل, الحمدللہ ہم یہیں پر ہیں. آپ سے ملاقات ہوگی نیوز بریک کے بعد. دیکھتے رہیے پی ٹی وی نیوز کی لائیو ٹرانسمیشن. عید اسار.